لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم۔ تلاوت میں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آخری رکوع کی جو پہلی آیت تھی وہ بھی تلاوت کی ہے، لیکن اصل میں ہمارا اس وقت کا مطالعہ جو ہے وہ اس آخری رکوع کی دوسری آیت سے اور اس کے بعد پھر تیسری آیت بھی اس میں شامل ہوگی۔ مجھے ابھی ایک احساس ہوا تھا کہ پچھلی 4 تراویح میں ہم نے قرآن مجید کی کل 20 آیات پڑھی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کل پیغام قرآن مجید کا ان 20 آیات میں بھی سامنے آ گیا۔ یہ پھر وہی بات ہے، متشابہن مثانیہ، صرف یہ ہے کہ الفاظ بدل رہے ہیں، اسلوب بدل رہے ہیں، انداز بدل رہے ہیں، ترتیب بدل رہی ہے، بات تو وہی ہے۔ اسی کو جس کو کہ کل ہم نے پورے 20 رکعتوں میں جو کچھ پڑھا تھا اس کا خلاصہ آج پھر ہمارے سامنے ان 20 آیات میں آ چکا ہے، یہی مضمون آگے بھی آئے گا۔ اب یہ سورہ فتح کی جو آخری 2 آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت جس کا جزو اعظم وہ ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28، پھر سورہ صف میں آئے گی۔ اگر وہاں تک پہنچ گئے تو آج ہمیں پھر دوبارہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ پر، اور یہاں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اصل جو مضمون ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدی ودین الحق، 2 چیزیں دے کر، ایک الہدی، یہ قرآن مجید ہدی للناس، الہدی، دی گائیڈنس، دی فائنل اینڈ کمپلیٹ گائیڈنس، بقول علامہ اقبال، نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین۔ اور دوسری چیز کیا دے کر بھیجا؟ ودین الحق، سچا دین۔ دین کہتے ہیں نظام کو، جیسے سورہ یوسف میں آیا دین الملک، بادشاہ کا نظام جو قائم تھا مصر میں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، تو ایک نظام تھا، حاکمیت بادشاہ کی تھی، سارا نظام اس کے تحت تھا۔ وہ نظام جس میں حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہو، سارا نظام اس کے تابع ہو جائے، وہ اللہ کا دین ہے، دین حق ہے، اور اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، کسی کے ساتھ اس کی جانبداری کا معاملہ نہیں، وہ سب کے لیے منصف ہے، وہ سب کے لیے انصاف فرمانے والا ہے۔ اس نے وہ نظام دیا ہے جس میں عورتوں کے لیے ان کے حقوق ہیں، مردوں کے لیے ان کے حقوق ہیں، عورتوں کے لیے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، مردوں کے لیے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت توازن ہے ذمہ داریوں اور حقوق اور فرائض کا۔ دوسری طرف وہی ہے جس نے وہ نظام دیا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، جس میں دولت جو ہے صرف امراء کے مابین گردش کرتی نہیں رہ جاتی، وہ نظام دیا ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر گردش دولت کا نظام ہو کہ چکی اس طرح پیسے کہ سب کو مل رہا ہو، یہ نہ ہو کہ اس میں سے پسنے والا آٹا کسی خاص طبقے ہی کو مل رہا ہو اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو محروم رہ گیا ہو، یہ چکی اس طور سے پیسے۔ پھر وہ نظام جس میں سب برابر ہے اور سید القوم خادمہم بن جاتا ہے، وہ ان کا بادشاہ نہیں ہوتا، اس کے محل نہیں ہوتے، اس کے لیے خدم و حشم نہیں ہوتے، وہ انہی میں کا ایک فرد ہوتا ہے، وہ اسی سطح پر زندگی گزارتا ہے۔ وہ نظام دیا، اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ واقعات ہیں، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یہ اگر کوئی 8-10 ہزار سال پرانی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، لیکن یہ تو کل 1400 برس پرانی بات ہے۔ یہ تو تاریخ کے نصف النہار کا دور ہے جس وقت کہ یہ حقائق دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ تو یہ نظام دیا ہے دین حق، اور کس لیے بھیجا اپنے رسول کو؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام پر۔ نظام کا تفرقہ نہیں ہونا چاہیے کہ نظام کے ایک حصے پر تو اللہ کی بالادستی اور بالا تری، کلمت اللہ کا غلبہ، اور ایک حصے کے اوپر کسی اور کا۔
یہ ہے دین کا تفرقہ، یہ ہے نظام کا تفرقہ، تو اس پورے کے پورے نظام کے اوپر اللہ کے دین کی بالا دستی، بالا تری، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، وہی ہو جائے اونچا، اس کے لیے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ، میرے نزدیک یہاں گواہ کے بجائے بطور مددگار، اس لیے کہ یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں جب چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کے بارے میں جو محمد پیش کر رہے ہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کے سوا اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ تو یہاں لفظ مددگار کافی، اللہ کوئی ساتھ دے گا تو دے اپنے لیے، نہیں دے گا تو اپنی محرومی ہے اس کے، اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یہ ہو کر رہے گا اللہ کی تائید سے ہوگا، اللہ کی مدد سے ہوگا۔ امتحان کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئے ہیں لوگ، کوئی وہ لوگ ہیں جو پیش قدمی کر رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو رہ گئے ہیں، کھڑے رہ گئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ منتظر ہیں کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، ابھی دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر ہم طے کریں گے کس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ متربصین ہیں، مترددین ہیں، یہ منافقین ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں پیش قدمی کی، آگے بڑھے، وہ حزب اللہ بن گئے۔ اب اس حزب اللہ کی آگے تعریف آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ محمد الرسول اللہ کو مکمل جملہ مانا جائے، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہاں فل سٹاپ ہو جائے گا۔ والذین معہ، اب یہ مبتدا ہوگا اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں اس کی خبر ہوگی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے حق میں بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں۔ یا یہ کہ اس کو شامل کیجئے، اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم اور کفار کے حق میں بہت سخت ہیں۔ گویا کہ مبتدا ہوگا محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں تک ایک ہی مبتدا ہے، محمد موصوف اور رسول اللہ صفت، بہرحال دونوں سے فرق کوئی واقع نہیں ہوتا۔ اب یہاں گویا کہ کل جو ہم نے پڑھے تھے سورہ مائدہ میں جو اوصاف تھے، یحبہم ویحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ تمام اوصاف اب یہاں آ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ حزب اللہ ہیں جس کے امیر ہیں اللہ کے رسول محمد اور جس میں شریک ہیں آپ کے وہ صحابہ کرام جانثار۔ ان کی کیا اوصاف ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بہت سخت ہیں دشمنوں پر، کفار پر، اور آپس میں بہت مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو یا دیکھتے ہو تم انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اپنے رب کے فضل کی تلاش میں، اپنے رب کے فضل کے لیے وہ سعی و جہد کر رہے ہیں اس کے حصول کے لیے، اس کا مستحق بننے کے لیے اور اس کی رضا کے متلاشی۔ نصب العین ان کا کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار، سجدوں کے نشانات کہہ لیجئے، یا جو بھی ان کے آثار چہروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ چہرہ بتا دیتا ہے کون اللہ کا بندہ ہے اور کون فرعون ہے، کس کے دل میں خشیت الہی ہے، کون اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، جو حقیقی جھکاؤ ہے۔ ایک ہے کہ سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر، لیکن دل کے اندر جو ہے تکبر بھی ہے اور غرور بھی ہے، چاہے وہ علم کا ہے، چاہے تقویٰ کا ہے، چاہے کسی اور شے کا ہے، تو وہ سجدوں کے جو ہے سجدوں پہ سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر تو ہو جائیں گے، لیکن ایک ہے وہ حقیقی سجدہ اور حقیقی رکوع، وہ جھکاؤ جو ہے اس کے آثار چہروں پر بھی آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال جو تورات میں بیان ہوئی۔ ومثلہم فی الانجیل، اگر اس کو ساتھ جوڑ کر کیا جائے تو ترجمہ ہوگا یہی مثال تھی ان کی تورات میں، یہی مثال تھی ان کی انجیل میں۔ اگر علیحدہ کر دیا جائے تو یہ تو مثال تھی ان کی تورات میں، اور انجیل میں جو ان کی مثال تھی وہ یہ کہ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی ہے جو نکالتی ہے اپنی سوئی، فآزرہ، آپ نے بیج ڈالا ہوا ہے، پھر یہ کہ کچھ پانی کا چھینٹا پڑ گیا ہے، اب اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی سی بڑی ننھی سی وہ سوئیاں نکلتی ہیں، یہ ہے آغاز اس کھیتی کا۔ فآزرہ، پھر وہ اپنی کمر کو مضبوط کرتی ہے، فاستویٰ علی سوقہ، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب وہ کھیتی لہلہا رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے،
اور ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، ان میں لہرا رہی ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، خوش آتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے کاشتکار کو۔ اب یہاں کاشتکار کون ہے؟ نوٹ کیجئے، کون ہے باغبان؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ کھیتی ہے صحابہ کرام کی جو اپج رہی ہے، اب یہ بڑھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ آیات جو ہے مدنی صورت کے ہیں، وہ آیات جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ مکی صورتیں تھیں۔ آج کے ہمارے حصے میں مکی صورتوں کا تو اتنا ہی حصہ تھا جو ہم پڑھ چکے پہلی 4 رکعتوں میں، باقی سب یہ مدنی صورتیں ہیں۔ اب اس میں تو وہ کھیتی اپج رہی ہے، لہرا رہی ہے۔ اب تو یہ کہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، وہ اس وقت کے یہ کیفیات ہیں۔ تو اب سب سے زیادہ خوش کون ہوگا؟ وہ باغبان جس نے خون پسینہ ایک کیا تھا مکے میں، ایک ایک پودا لگایا تھا، اس کی پھر آبیاری کی تھی، اس کی تربیت کی تھی، اس کا تزکیہ کیا تھا، اس کو سنوارا تھا، بنایا تھا، اس کے اندر وہ اوصاف پیدا کیے تھے جیسے کہ کسی باغبان کو اپنے باغ کا ایک ایک پودا جو ہے نہایت عزیز ہوتا ہے، اور پودا جب پھل دے رہا ہو تو سب سے زیادہ خوشی اسی کو ہوگی۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے دل جلیں یا دل جلائے کفار کے، وہ کہ جو مخالف ہیں، معاند ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ کھیتی اپجے گی تو ان کے دل جلیں گے۔ اور یہیں سے ایک نقطہ میں نکالتا ہوں جو یقیناً یہاں پر ایک مفہوم ہے جو مقدر ہے کہ صحابہ کرام کی کھیتی سے جس کا دل جلتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کفار میں ہے، لاکھ وہ دعویٰ کرے اسلام کا۔ یہ ایک پیمانہ ہے۔ اگر تو محمد الرسول اللہ والذین معہ ان سے محبت ہے، ان کے ساتھ عقیدت ہے، ان کی عظمت دلوں میں ہے، ان کے ساتھ ایک دلی محبت کا رشتہ ہے، تو آپ ان میں سے ہیں، ورنہ پھر آپ ان میں سے ہوں گے جن کے دل جل رہے تھے۔ آج بھی اگر صحابہ کرام کی طرف سے وہ اصل قوت حضور کی جو دست و بازو بنے، آوان و انصار بنے محمد الرسول اللہ کے، ظاہر بات ہے وہ 3-4 آدمی نہیں ہو سکتے۔ 3-4 آدمی تو موسیٰ کے پاس بھی موجود تھے، پھر کیوں وہ جنگ نہ ہوئی؟ کیوں دین کا غلبہ نہ ہوا؟ اس لیے کہ کثیر تعداد میں لوگ درکار ہیں دین کے غلبے کے لیے۔ 2-4 آدمیوں کی بات نہیں، وہاں تو 2 رسول تھے، موسیٰ بھی اور ہارون بھی، اور کم سے کم 2 افراد تو اور موجود تھے۔ قرآن مجید کی شہادت ہے جنہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور جان ہتھیلی پر رکھو، میدان میں آ جاؤ۔ قوم نے انکار کر دیا تو معاملہ وہیں رک گیا۔ لہذا یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے پختہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم دونوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحجرات کی 2 آیات نکال لیں، 14 اور 15۔ یہاں وہ جہاد کی اہمیت اور حقیقت جو ہمارے دین میں ہے وہ کھل کر آ جائے گی، اس لیے کہ یہ جو حزب اللہ جس کے اوصاف وہاں ہم نے پڑھ لیے، یہ حزب اللہ جو ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ وہ بھکشوؤں کی جماعت نہیں تھی، وہ تو مجاہدین کی جماعت تھی۔ یہ تو اوصاف ہیں ان کے ذاتی جو بیان کر دیے گئے، باقی تو کشمکش، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی، جو کل ہم نے سورہ آل عمران کی آیت کے اندر جو نقشہ دیکھا تھا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ نقشہ درکار ہے۔ اس کے بغیر تو دین غالب نہیں ہوگا۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ کے لیے تو جان اور مال کی بازیاں لگانی ہوگی۔ لہذا یہاں پر اب پانی کا پانی، دودھ کا دودھ علیحدہ کیا گیا کہ لوگوں جان لو، ایک ہے اسلام، ایک ہے ایمان۔ عام حالات میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی سمجھی جاتی ہیں، مترادف معنی، جیسا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ call the rose by any name it will smell as sweet۔ گلاب کا نام ہے، گلاب کا پودا، نام کچھ بھی رکھ لیں آپ، اس کی خوشبو تو وہی رہے گی۔ ایک شخص جو دل میں ایمان رکھتا ہے، عمل میں اللہ کی فرما برداری بھی ہے اور اللہ کے لیے تن من دھن کا لگا دینا بھی ہے، اسے مسلم کہہ لو، مومن کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک بات ہے کہ علیحدہ علیحدہ سمجھ لو، یہ 2 کیٹیگریز جدا ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم مسلمان تو اسے اسی وقت مان لیں گے، بشرطے کہ ہمیں کچھ اور معلوم نہ ہو۔ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ شخص رسول کو تو مان رہا ہے لیکن رسول کی ختم نبوت کو نہیں مان رہا، تو ہم مسلمان نہیں مانیں گے۔
اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کو نہیں مانتا تو بھی مسلمان نہیں مانیں گے. اللہ کی صفات اور رسالت کے ساتھ جو بھی متضمنات ہیں وہ ماننے پڑیں گے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ بدبخت وہ یہ کہے کہ میں نے تو اللہ کو مانا تھا، رسول کو مانا تھا، میں نے آخرت کو کب مانا تھا، تو جب معلوم ہوگا کہ آخرت کا منکر ہے کافر ہو جائے گا. لیکن کچھ اور معلوم نہیں ہمیں، کچھ اور معلوم نہیں. عین حالت جنگ میں ایک شخص جو ہے جو کلمہ پڑھ دیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، he will have to be accepted as a Muslim. اسے ساری پروٹیکشن جو اسلام کی ہے وہ حاصل ہو جائے گی. تو ایک اسلام ہے لیکن ایک ہے ایمان. آخرت میں فیصلے ایمان کے بل پر ہوں گے. تو لوگوں اگر کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں اس لفظ ایمان کے لیے کہ اللہ مانے کہ ہاں یہ میرا بندہ مومن ہے، تو اس کی کیا شرائط ہے اس کو سمجھ لو. تو یہ دو آیتیں اس مضمون پر قرآن مجید کا ذروۂ سلام ہے. ظاہر بات ہے جب میں سلیکشن کر رہا ہوں تو میں نے تو جو اہم ترین آیات ہیں انہی کا سلیکشن کیا ہے. فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. یہ بدو میں نے کہا ہے یہاں الاعراب میں جو الف لام ہے یہ معہود ذہنی کا ماننا پڑے گا، تمام نہیں. سورہ توبہ میں ہے بدوؤں میں بڑے صاحب ایمان لوگ بھی موجود تھے، مومن صادق بھی تھے، لیکن خاص طور پر فتح کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب وہ نقشہ پیدا ہوا ہے تو پھر جو صورت پیدا ہوئی ہے ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ ایمان ابھی دل میں نہیں اترا لیکن انہوں نے سبمیشن اختیار کر لی، سرنڈر کر دیا، اطاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گئے. تو یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. یہ لام میم کے ساتھ لم کے ساتھ جو نفی کی جاتی ہے اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے. ما آمنتم بھی کہا جا سکتا تھا لیکن یہ کہ لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. یا لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے. We have surrendered, we have given up resistance. یا یہ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ایمان تو تبھی ہوگا جب دل میں داخل ہو جائے. ابھی تم جس کیفیت پر ہو اب یہ ہمیں جھانکنا ہے اپنے دلوں کے اندر. ہمیں بھی ایمان یا اسلام مل گیا ہے والدین سے، زبانوں پر تو ہے آمنت باللہ کلمہ شہادت، لیکن دل میں ہے یا نہیں یہ تو آدمی اپنے دل میں خود ہی جھانک سکتا ہے. اپنے گریبان میں اپنے دلوں کو ٹٹول. لیکن ایک کیفیت ثابت ہو گئی کہ ہے، قرآن مجید کی یہ نص قطعی ہے کہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ لساناً ظاہراً ایک شخص مسلمان مانا جائے اور اسے اللہ بھی مانے کہ ہاں تم مسلمان ہو، آگے آ جائے گا. لیکن یہ کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہ ہوا. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی مانے، اس لیے کہ آگے آ گیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے کہ اس کمی کو اگر اعمال کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو مسلمان تو مانا گیا ان کو. اگر منافق مانا جاتا تو ان کا کوئی عمل قبول نہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو یہاں منافق نہیں ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے لوگ ہیں جو نیک نیتی کے ساتھ کوئی دھوکہ دینے کا فساد کا ارادہ نہیں ہے. انہوں نے سبمیشن اختیار کی، انہوں نے سرنڈر کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کوئی فریب کا ارادہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی ایمان قلب کی گہرائیوں میں راسخ نہیں ہوا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو لوگ یہاں موجود ہیں کم سے کم اس کوالیفیکیشن کو تو پورا کر رہے ہیں. بہرحال چل کر یہاں جو لوگ آئے ہیں کچھ نہ کچھ لگاؤ ہے، کچھ نہ کچھ لگن ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق خاطر ہے، پھر بھی اپنے دلوں کو ٹٹولیے. اور اگلی اب آیت جو ہے وہ ہے فیصلہ کن. اگر کوئی شخص یہ چاہے، اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہے کہ ہم صرف مسلم نہیں ہم تو مومن بنیں گے، یہ جذبہ ابھرے، یہ آرزو ہو، بڑی آرزو ہے. یہ آرزو اس شعر کے مصداق ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ کبھی کبھی ابھرتی ہے قلب کے گہرائیوں سے، لیکن پھر دنیا کے مشاغل اور مصروفیات اور اپنے دھندے اور صبح شام کا ایک چکر، روٹین کا ایک چکر، وہ پھر ہمیں گم کر دیتا ہے، ہم اس کے اندر کھو جاتے ہیں. لیکن کبھی یہ جب ابھرتی ہے آرزو تو پھر اس کو پالنا چاہیے، اس کو پروان چڑھانا چاہیے.
فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے آپ کو مومن تسلیم کراؤ تو سن لو، انما المومنون، یہ انما کلمہ حصر ہے، مومن تو صرف وہ ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ واحد جگہ ہے قرآن مجید کی جہاں پر کہ ایمان کے بعد اس شرط کا اضافہ کیا گیا، اور کہیں نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں ایمان حقیقی کو اب ڈیفائن کرنا ہے، اسلام سے علیحدہ کیٹیگری بنا کر ایمان حقیقی کو ڈیفائن کرنا ہے، لہذا اس میں ایمان کے لفظ پر اضافی شرط عائد کی گئی، الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ ایمان ایک یقین کی صورت اختیار کر گیا جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے نہیں رہے۔ اور یہ لفظ آئے گا آگے چل کر اگلے سبق میں بھی، سورہ حدید میں ابھی نوٹ کر لیجئے اس لفظ کو، یہاں پر ریب سے بنا ہے، ریب شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا جسے یہ آیت یاد نہ ہو۔ ریب شک، ارتیاب، شک میں پڑ جانا، ارتیابیت، اسکیپٹسزم ایک باقاعدہ فلسفے کا اسکول آف تھاٹ ہے، شکوک و شبہات میں کچھ نہیں، حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، کہ کس نقشد و لک شاید بحکمت یہ معمارہ، یہ ہے ارتیابیت، ارتیاب، شک میں پڑ جانا۔ تو پہلی کوالیفیکیشن مومن کی کیا ہے کہ اس کا ایمان اس شکل کو، اس صورت کو اختیار کر لے جس میں شکوک کی کوئی شکل نہ رہی ہو، اور اس کا عملی مظہر کیا ہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی اللہ کی راہ میں۔ یہ ہے اس کا ثبوت عملی۔ دل میں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کوئی شک نہیں ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں شک نہیں ہے، جو چاہے دعوے دار ہو جائے، لیکن اس دل کے اس شک نہ، اس ایمان کے جس میں شک نہیں ہے، اس ایمان کا گواہ عمل میں کیا ہے، وہ جہاد ہے۔ کتنی کچھ جان مار رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، کتنی کچھ قربانیاں دی ہیں، کتنا کچھ ایثار کیا ہے، کتنے کچھ اپنی انا کو قربان کیا ہے، کتنا کچھ اپنی انانیت کو سپریس کیا ہے، دبایا ہے۔ یہ ساری در حقیقت امتحانات ہیں، جان اور مال کا کتنا حصہ اس کام کے لیے وقف کیا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ یہ پھر اسلوب حصر پر شروع ہو رہی آیت شروع ہوئی اسلوب حصر، انما المومنون، ختم ہو رہی ہے، یعنی بریکٹ شروع بریکٹ بند، یہ دونوں بریکٹس جو ہے یہ حصر کی ہے۔ ایمان تو اسی کے اندر محصور ہے، ایمان تو اسی کے اندر ہوگا، دو شرطیں پوری ہو تو ایمان ہے، ورنہ ایمان حقیقی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان حقیقی سے بہرور فرمائے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اب چلیے 27ویں پارے کے آخر میں سورہ حدید۔ ساتویں آیت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کر دو اس سب میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے۔ اصل میں تو لفظ ہونا چاہیے خلافت عطا فرمائی ہے، جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے۔ یہاں پر لفظ انفاق کو پہچان لیجئے۔ اب یہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ میں جہاد کے قائم مقام ہو کر آیا ہے۔ جہاد کے معنی کیا ہے؟ کشمکش، کشاکش، جد و جہد، محنت، اور اس میں جان بھی کھپانا، مال بھی کھپانا۔ انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو، کھپا دینے کو، صرف کر دینے کو۔ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، مر کھپ گیا بھی ہم کہتے ہیں، اور نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے۔ انفاق ختم کر دینا، لگا دینا، صرف کر دینا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اب دیکھیے اس قدر جامع الفاظ ہیں یہ۔ مجھے اللہ نے ایک ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، مجھے اللہ نے ایک جسم دیا ہے، اس میں توانائی دی ہے،
مجھے اللہ نے ایک عمر دی ہے جس میں مہلت ہے عمل کی، ایک خاص عمر کا دور ہے، جوانی کا دور ہے جس میں خصوصی قوتیں ہوتی ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ مال دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ اولاد دی ہے، جو جو کچھ دیا ہے اس میں گویا کہ اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی ہے، مجھے اختیار دے دیا ہے کہ چاہے خرچ کرو ادھر، چاہے خرچ کرو ادھر، چاہے لگا دو دنیا کے لیے مزید کمانے کے لیے، چاہے لگا دو ہمارے لیے اور آخرت بنانے کے لیے۔ جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایک راستہ یہ ہے، ایمان کا راستہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیا گیا کہ لگا دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ لگا دو۔ اب مال کا لگانا یہ ہے انفاق مال، جان کا کھپانا یہ ہے انفاق نفس، یہ بھی تو اپنی قوت خرچ کر رہے ہیں آپ، وہی وقت ہے آپ کا اور وہی قوت و صلاحیت ہے جس سے آپ پیسہ بناتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر بیٹھ کر پیسہ بنا رہا ہے 1 گھنٹے کے اندر، آپ گن لیجئے وہ اتنا ہی پیسہ خرچ کر دے یا 1 گھنٹہ دے دے، مساوی ہے۔ یہ تمام کموڈیٹیز جو ہیں انٹر کنورٹیبل ہیں، صلاحیتیں، قوتیں، اوقات اور پیسہ، لہذا انفاق کو صرف پیسے تک نہ سمجھیے، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا، یا تو کہہ دیں جان کھپانی مال کھپانی، یہ تو ہو گیا انفاق، اور یا جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنا، یہ وہ اصطلاح ہو گئی۔ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 اور سورہ حدید کی آیت نمبر 7 یہ بالکل ہم مانی ہے، اصطلاح کا فرق ہے۔ وہاں فرمایا تھا مومن صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے۔ یہاں فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، وہاں فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہاں فرمایا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ 2 تقاضے ہیں، کامیابی کے 2 شرائط ہیں۔ فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو تم میں سے یہ 2 تقاضے پورے کر دیں، ایمان بھی لے آئیں، کھپا بھی دیں، خرچ بھی کر دیں، جان بھی مال بھی، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس کے بعد 2 آیتوں میں ڈانٹ پلائی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، محبت رسول اور محبت خداوندی کے دعوے ہیں، بڑے بلند بانگ۔ کبھی آپ نعتیں سنیے تو معلوم ہوتا ہے کہ نعت پڑھنے والا یا نعت کہنے والا کیا اس کی کیفیت ہوگی، اس کا تو شاید ایک ایک لمحہ جو ہے اور ایک ایک وقت جو ہے، اس کا منٹ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہوگا اللہ کے دین کے لیے، لیکن نظر آئے گا کہ یہ سب قول ہی قول ہے۔ قولہم بافواہہم، یہ زبان کا جھاگ ہے، صرف منہ کا جھاگ ہے، کچھ بھی نہیں، حقیقت جو ہے اس کے اندر وجود ہی نہیں۔ اور یہ جو فن بن گیا اس میں مقابلے ہوتے ہیں، مبالغہ آرائی کے مقابلے ہو رہے ہیں، کون اس کے اندر آگے بڑھتا ہے۔ یہ در حقیقت سب ہم اپنے جھوٹی تسکین اپنے آپ کو دینے کے لیے ہم نے مختلف صورتیں ایجاد کر لی ہیں۔ اصل اللہ کا دعویٰ ہے اور پھر تمہارا یہ طرز عمل، اور یہ ڈانٹ کن کو پلائی جا رہی ہے؟ بہرحال جو بھی تھے مسلمان اس کے مخاطب، وہ دور نبوی کے مسلمان ہیں، مخاطب اولین تو وہی ہیں۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ابو بکر اس کے مخاطب نہیں ہے، عمر مخاطب نہیں ہے، عثمان نہیں ہے، علی نہیں ہے، طلحہ نہیں ہے، زبیر نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ تو تھے نا جن کے جوش جہاد میں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی، جن کے جذبہ انفاق کے اندر کچھ کمی کا احساس ہو رہا تھا، جس پر یہ ڈانٹ پلائی گئی۔ بہرحال کچھ لوگ تھے، اور ان میں سے ایک ایک شخص ہمارے اس وقت کے حال سے 1000 گنا بہتر، اللہ یہ کہ منافق ہی، اس کو چھوڑ دیجئے، ورنہ یہ کہ جو بھی ہے اس کو ہمارے تو ضعیف سے ضعیف ایمان والے والا جو ہوگا اس وقت کا شخص، وہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ ایمان والے سے کتنا اونچا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے۔ تو اب اپنے اوپر ذرا قیاس کر لیجئے، کتاب دیگراں چہ رسد، ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ ایمان رکھو، اعتماد کرو، توکل کرو اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم حقیقتاً مومن ہو تو اللہ تم سے عہد لے چکا، قول و قرار تو ہو چکا، یہ جان تمہاری ہے ہی نہیں، یہ مال تمہارا ہے ہی نہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر تم مومن ہو تو سوچو کہ تم تو دے چکے، گویا کہ تم تو ہاتھ دھو چکے اپنے آپ سے اور واش کر چکے اپنے ہینڈز،
اپنے ہاتھ جو ہے تم نے گویا کہ یہاں پر توڑوا دیے، دے چکے ہو اللہ کو قول و قرار اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد رہنمائی بھی کر دی کہ اگر کہیں ایمان کی کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو کدھر رجوع کریں، کہاں جائیں، کہاں سے وہ ایمان کے استحکام اور ایمان کی تقویت کا سامان فراہم کریں، یہ جنس نایاب کس دکان سے ملتی ہے، اس کی بھی نشاندہی کروا دی۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے پروردگار تمہارا لارڈ، تمہارا مالک، تمہارا رب، جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات، یہ روشن آیات قرآن مجید کی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کوئی نہ کوئی اندھیرا اندر ہے، کوئی فکری اندھیرا ہے، کوئی جذباتی اندھیرا ہے، کوئی ایموشنل اندھیرا ہے، کوئی شہوت کا کوئی غلبہ ہے، یا حب مال کا کوئی سایہ پڑ گیا ہے، حب دنیا کا کوئی اندھیرا ہے جس نے تمہارے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی نہ کوئی اندھیرا ہے، کوئی فکری اندھیرا، کوئی عقیدے کا اندھیرا، کوئی شرک کا، الہاد کا، مادہ پرستی کا اندھیرا۔ ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے بندے پر نازل فرما دی۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں۔ ذوف محسوس ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، آؤ پڑھو، قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، یہاں سے تمہیں وہ موتی ملیں گے ایمان کے اور یقین کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تمہارے حق میں بہت رؤوف ہے اور بہت رحیم ہے، بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا، اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر عتم یہ قرآن مجید ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ اب دو آیتیں آئیں گی دوسرے اعتبار سے، دو چیزیں تھیں نا، ایمان لاؤ اور کھپا دو۔ اب کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے؟ ایمان میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو جاؤ قرآن مجید کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر کیوں خرچ نہیں کر رہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ اور یہ خرچ پھر ذہن میں رکھیے، جان اور مال دونوں کو، انفاق مال اور بذل نفس۔ بذل کے معنی بھی خرچ کرنا ہے، بذل نفس، اپنے نفس کو لگانا، کھپانا، انویسٹ کرنا۔ کیوں نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے، کیوں یہ طبیعت میں ہچکچاہٹ ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت بالآخر تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ عارضی تمہارے ہاتھ میں ہے نا، آج کچھ تمہارے پاس ہے، کل تمہارے کسی جانشین کے پاس ہوگا، پرسوں ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس ہو۔ یہ تو چینجنگ ہینڈز والا مسئلہ ہے، بالآخر کس کے لیے رہ جائے گا؟ صرف اللہ کے لیے۔ وارث حقیقی الوارث وہی تو ہے نا۔ تو فرمایا للہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم، اب اس میں خاص اشارہ کر دیا، اگر حالات نامساعد ہے، اگر غلبہ ہے باطل کا، جان اور مال کے لیے بڑے اندیشے ہیں، تو یہ تو تمہارے لیے، یہ تو گویا کہ یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ حالات تو ایسے کہ ان میں محنت کرو گے تو دوہرا اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ آسان حالات ہوں، مساعد حالات ہوں، موافق حالات ہوں، تو تمہاری اس محنت کی قیمت کم رہ جائے گی۔ یہ تو گویا کہ اپنی اس نفس کی، اپنی ان قوتوں اور صلاحیتوں کی، اپنی اس جہاد اور جد و جہد کی میکسیمم قیمت اللہ سے لینے کا موقع تمہیں ملا ہے، اگر حالات جو ہیں وہ دین کی مغلوبیت کے ہیں، دین غالب ہو جائے، پھر بھی اس کے لیے جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اللہ جو ہے اس کا حق نہیں مارے گا، لیکن پھر وہ قدر و قیمت تو نہیں رہے گی۔ ابھی سمجھیے مارکیٹ میں یہ ہے، مارکیٹ اونچی ہے اس وقت لو اپنی قیمت وصول کرو۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے خرچ کیا تھا فتح سے پہلے اور قتال کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ انفاق کے ساتھ قتال کو نتھی کر کے لے آئے۔ بذل نفس کی بلند ترین صورت کیا ہے؟ قتال۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی صلاحیت، توانائی، قوتیں لگا رہے ہیں، ایک یہ کہ سموچی جان ایک ہی وقت میں دے کر فارغ ہوئے، چھٹی ہوئی، سرخرو ہوئے، یہ قتال ہے۔ تو لا یستوی منکم، تم میں سے وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے کہ فتح سے پہلے انفاق کیا تھا
اور قتال کیا تھا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت بلند ہیں، بہت بلند مرتبت ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے قتال کیا اور انفاق کیا بعد میں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ویسے اللہ کا سب سے وعدہ بہت عمدہ ہے، جس وقت میں کوئی کرے بہت اچھا اجر دے گا اللہ، خلوص سے کر رہا ہو، اخلاص سے کر رہا ہو، لیکن یہ کہ حالات کے فرق کی وجہ سے قیمتوں کا فرق جو ہے اور اجر و ثواب کا درجہ جو ہے وہ متفاوت ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، یہ اب دوسری آیت آ گئی اسی مضمون پر۔ کون ہے تم میں سے، یہ بڑا چیلنجنگ انداز ہے، کون، مجھے تو غالب کا ہمیشہ وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد۔ اب کون ہے جو میدان میں آئے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے لیے تیار ہو، جس میں اتنا بلبوتا ہو، اتنا اعتماد ہو اللہ پر، اتنا اللہ کا یقین ہو کہ وہ اس کو قرض حسنہ دے، اپنا مال اس کے لیے دے، کھپائے لگائے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، تو اللہ اس کو بڑھاتا رہے، دگنا کرے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے ہے بہت باعزت اجر۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس اجر کریم کے ظاہر ہونے کا وقت کون سا ہوگا؟ یہ یوم جو ہے یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر۔ کب ملے گا یہ اجر؟ جب تم دیکھو گے اس دن، جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے اور داہنی طرف۔ یہ میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جسے ہم پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ نقشہ سورہ حدید میں بھی ہے، یہ نقشہ پھر سورہ تحریم میں بھی آتا ہے جو اس سلسلے کی آخری صورت ہے۔ مدنی صورتیں یہ 10 آئی ہیں، پہلی یہ ہے اور 10ویں ہے سورہ تحریم، اس میں بھی ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ اس کا جو بھی مطلب سمجھ میں آیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ویسے تو یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس وقت کا نقشہ ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایمان حقیقی جو ہے اس کا محل یہ قلب ہے، اس قلب سے وہ روشنی پھوٹے گی قیامت کے دن، وہ نور، اور اعمال صالحہ کا کمانے والا یہ داہنا ہاتھ ہے۔ جو بھی نیک اعمال کمائے ہیں اس کی کوئی نیکی ہے جو ہمارے اندر جذب ہو رہی ہے، ہمارے باطن میں اس وقت وہ ظاہر نہیں ہو رہی، قیامت میں ظاہر ہو جائے گی۔ ایمان نور ہے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، وہ نور ہے لیکن اس وقت وہ نور ظاہر نہیں ہو رہا۔ قیامت میں اس وقت اس مرحلے پر ایسا ہوگا کہ جن کے پاس وہ ایمان ہے ان کا نور آگے کی طرف، اور جو اعمال صالحہ ہیں ان کا نور داہنی طرف، آگے آگے۔ اور یہ پل صراط کا کوئی مرحلہ ہے جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جس پر سے گزارا جائے گا تمام ان لوگوں کو جو دنیا میں مسلمان شمار ہوتے تھے، جن میں گڑبڑ تھے، مومن صادق بھی اور منافق بھی ملے جلے تھے دنیا میں۔ یہاں اب چھلنی لگانی ہے کہ مومن صادق جو ہے وہ نکل جائے، اور جو وہ منافق ہیں ٹھوکریں کھا کر گرے اور جہنم کے اندر ان کا جو ہے وہ انجام ہو۔ یہ نقشہ ہے جس دن کہ تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف۔ بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہہ دیا جائے گا اس دن، بشارت دی جائے گی، کہا جائے گا آج تمہارے لیے بشارت ہے ان باغات کی جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اب وہ جو چھلنی لگانی مقصود ہے اس کا دوسرا پہلو، آپ چھلنے لگاتے ہیں نا کہ 1 انچ اوپر کی بجری جو ہے وہ اوپر رہ جائے گی اور چھوٹی نیچے نکل جائے گی، یہ چھلنی ہے وہ پل صراط کی۔ جن کے پاس وہ ایمان کی اور اعمال صالحہ کی روشنی ہے وہ اس گپ اندھیرے میں راستہ دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے ٹھوکریں کھاتے ہوئے گر کے رہ جائیں گے۔ البتہ پکاریں گے ذرا اپنے ان مسلمان اہل ایمان ساتھیوں کو جو دنیا میں تو ساتھ ہی تھے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، ذرا مہلت دو، ذرا رکو،
ہم بھی تمہاری روشنی سے استفادہ کر لیں۔ یہ نقشہ بالکل ذہن میں لے آئیے، اندھیری رات ہو اور کسی پگڈنڈی پر سے آپ کو گزرنا ہے اور کسی کے پاس ٹارچ ہے یا لالٹین ہے، وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، تو دوسرے کہیں گے بھائی ذرا ٹھہرو میاں، یہ روشنی جو ہے اس سے ہمیں بھی راستہ دیکھنا ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو، تو اس لیے ذرا آہستہ چلو کہ ہم بھی ساتھ چلیں۔ بالکل وہ نقشہ ہے کہ تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ ہم تو تہی دست ہیں، نہ ایمان تھا نہ انفاق تھا، نہ انفاق کی روشنی جو داہنی طرف ہوتی اور نہ وہ ایمان کے جو سامنے ہوتا، لہذا ذرا تم رکو تاکہ ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، پیچھے سے مراد دنیا، اور تلاش کرو نور، یعنی اگر ممکن ہے، اس لیے کہ یہ نور ایمان وہاں کمایا گیا ہے، تحصیل ایمان دنیا میں کی گئی تھی، یہاں نہیں، یہ نور وہاں کسب کیا گیا تھا، انفاق وہاں کیا گیا تھا، وہاں سے نور ملا ہے۔ اگر ہے کوئی امکان تو لوٹ جاؤ پیچھے، دنیا میں واپس جاؤ، پھر قربانیاں پیش کرو، پھر ذرا انفاق اور ایمان کے ذرا مظاہرے ہیں وہ کرو، تو پھر یہ کہ نور مل جائے گا، یہاں نور نہیں ملتا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ، اسی اثناء میں ان کے مابین ایک فصیل حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس فصیل کے اندر باطنُهُ فِيهِ الرحمہ، اس میں رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ، اور اس کے باہر کی طرف سامنے عذاب الہی کا نزول، یہ جہنم کی شکل اختیار کرے گی، وہ جنت کی صورت اختیار کرے گی۔ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، یہ ہے کانٹے کی آیت، کاش کہ آج اس آیت کو آپ سمجھ کر اٹھیں۔ نفاق درجہ بدرجہ کیسے بڑھتا ہے اور ایمان پر کیسے اس کا ڈاکہ پڑتا ہے، اس کو یہاں سمجھ لیجئے۔ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو عبداللہ ابن ابی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صف اول میں حاضر ہوتا تھا، چودھری تھا بڑا، کھڑا ہو کر کہا کرتا تھا جمعے کے روز یا کبھی خطبہ حضور کو دینا ہوتا تھا، لوگوں ان کی بات توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی چودراہٹ کے مظاہرے کے لیے۔ تو دنیا میں تو ساتھ تھے، گڑبڑ تھے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ جواب دیں گے کیوں نہیں تھے تو ہمارے ساتھ۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا اور تربص میں، گو مگو میں مبتلا ہو گئے۔ ان دو الفاظ کو سمجھنے کے لیے کل کی آیت سورہ توبہ کی 24ویں نمبر آیت جو کل ہم پڑھ چکے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، میں نے کہا تھا تربص کے لفظ کو نوٹ کیجئے، وہ تربص کا لفظ یہاں آ گیا۔ تم نے ان محبتوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا، ان محبتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت سے بالا تر کر لیا، تم نے خود کیا۔ It was your own choice, it was your own free choice، تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ان فتنوں کے اندر ڈالا، جس کا نتیجہ کیا تھا؟ فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، اب انتظار کرو۔ پھر تم انتظار میں گو بگو کی کیفیت، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، ایمان پکار رہا ہے میدان جنگ میں اور گھر کی ٹھنڈی چھاؤں جو ہے وہ مجھے کھینچ رہی ہے۔ بڑا پیارا شعر جگر نے کہا تھا کہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہ چھاؤں نکلنے نہیں دے رہی۔ تم نے اپنے آپ کو ان فتنوں میں ڈالا اور تربص میں مبتلا ہوئے۔ تیسرا نتیجہ اس کا، ورتبتم، پھر شکوک و شبہات نے ڈیرا لگایا، یہ وہ لفظ آ گیا ارتیاب۔ ایمان کی کچھ پونجی تھی تو اب ان میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھ گئے، اس لیے کہ عمل سے ایمان بڑھتا ہے، بے عملی سے ایمان کے اندر ضعف اور کمی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ لازم و ملزوم ہیں، ایمان ہوگا عمل ہوگا، پھر یہ عمل ایمان کو تقویت دے گا، ایمان بڑھے گا پھر اور عمل ہوگا، وہ عمل مزید پھر مزید ایمان میں اضافہ کرے گا۔ یہ ایک سپائرل ہے، یہ سپائرل جو ہے یا تو جائے گا اوپر کی طرف، جیسے وہ زینے ہوتے ہیں چکر والے کہ ہر چکر کے ساتھ آپ اوپر جا رہے ہیں، ایمان بھی اور عمل بھی،
اور یا پھر یہ وہ وشس سرکل بن جائے گا کہ عمل کی کمی ایمان پر ریفلیکٹ ہوگی، اس میں کمی آئے گی، یہ ایمان کی کمی مزید عمل کو اور کم کر دے گی، یہ عمل کی مزید کمی مزید ایمان کو اور کھور دے گی، برف کو وہ اور پگھل جائے گا، یا ادھر یا ادھر۔ اور سورہ نساء کا ایک مقام ہے جہاں پر ان چیزوں کو خوب واضح کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ ایمان لائے ثم کفروا آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تو فرمایا تیسرا قدم ورتبتم، چوتھا قدم وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکہ دیا خواہشات نے۔ اور یہ امانی کا لفظ قرآن مجید کی ایک ٹرم ہے۔ یہود اور نصارہ کا یہ قول نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ہمیں کیا ڈر، اور ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، چھوئے گی بھی تو چند دن، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ ان کی خوشنما آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے، یہ امانی ہے۔ پھر انسان کو دھوکہ دیتا ہے امانی۔ اللہ بڑا نکتہ نواز ہے، اللہ بڑا ہی غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، خطاؤں سے درگزر فرمانے والا ہے، اور یہ کہ بہرحال کچھ بھی ہے آخر کلمہ گو ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ امانی کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا کوئی کریڈٹ ہے، ہمارا کوئی کلیم بنتا ہے۔ یہ چیزیں اور لوری دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتی ہیں کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، اور وہ بدبخت شیطان آخر میں آیا غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ پر اس دھوکے باز نے۔ یہ غرور غین کی زبر کے ساتھ ہے، انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان لعین، وہ لوری دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے۔ پرواہ نہیں، تم حرام خوری کر رہے ہو تو کیا ہے، تم نے مسجد کو چندے بھی تو دے رکھے ہیں نا، تم نے یہ سب بلیک مارکیٹنگ سے کمایا تو کیا ہے، آخر داتا دربار پر چادریں بھی تو تمہاری چڑھائی ہوئی ہیں، کہاں چلی جائیں گی یہ؟ ان میں سے ایک ایک جو ہے وہ تمہارے کام آنے والی ہے، تم نے فلاں نیکیاں بھی تو کی ہوئی ہے، اس پر تکیہ ہے، اس پر بھروسہ ہے۔ اور پھر یہ کہ چلو کچھ بھی ہے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اس کی رحمت کے امیدوار بنو، کچھ بھی ہو لیکن آخر کسی کی امتی ہو، تو کیا اس کی شفاعت تمہیں نہیں مل جائے گی؟ یہ ہے وہ دغا باز کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہاں پر ایک لفظ اور آیا تھا بیچ میں حتی جاء امر اللہ، اس آیت میں بھی کیا تھا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر وہ 8 محبتیں تمہارے دل پر زیادہ قبضہ کر چکی ہے ان 3 محبتوں سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی روشنی میں اس آیت کو سمجھیں گے تو یہ نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ یہ درجہ بدرجہ نفسیاتی طور پر یہ کس طرح انسان پستی میں گرتا ہے، کس طرح یہ پسپائی ہو رہی ہے، یہ اسپائرل بیکورڈ جو چل رہا ہے، اس میں کون کون سے مراحل آتے ہیں، اس کے بعد اس کا انجام کیا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان کافروں سے۔ یعنی دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ گڑبڑ تھے، اب یہاں چھلنی لگ گئی، اہل ایمان تو ہو گئے، اپنا نور لے کر گئے، اب تمہارا انجام ہوگا یہاں کافروں کے ساتھ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں طنز بھی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ طنز بھی ادب کی ایک صنف ہے، وہی تمہاری حمایتی ہے، مددگار ہے، غم خار ہے۔ اب اس آگ ہی سے کوئی دکھ درد کرنا ہو تو اسی سے کرو، کوئی اگر دل جوئی مطلوب ہے تو وہ بھی وہی کرے گی۔ ہی مولاکم، وہی تمہاری رفیق، دم ساز، حمایتی، پشت پناہ، مددگار، تمہارا درد بانٹنے والی اگر ہے تو یہی آگ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللہم انا نعوذ بک من الشک والشرک اللہم انا نعوذ بک من الشک والشرک اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم وفقنا ان ننفق اموالنا ونبذل انفسنا لإقامت دینک وإعلاء کلمتک اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آئندہ 4 رکعتوں میں انشاءاللہ پہلی رکعت میں سورہ حدید ہی کی 3 آیات ہم پڑھیں گے، آیات نمبر 22، 23، 24 اور 25، گویا کہ 5 آیات، اور اس کے بعد بقیہ 3 رکعتوں میں پوری سورہ صف انشاءاللہ العزیز۔ تو پہلے سورہ حدید کی یہ 27ویں پارے کی آخری صورت ہے، اسی کی 9 آیات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اسی کی 22ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ ہماری اب تک کی جو گفتگو چلی آ رہی ہے، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے 2 تقاضے، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، جس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2، جہاد کرو، اللہ کی راہ میں کھپاؤ اس میں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ جو لوگ یہ 2 شرطیں پوری کریں وہی حقیقتاً مومن ہیں، وہی حقیقتاً سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون۔ سورہ حدید کے ابتدا میں آیا وہی 2 تقاضے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اب یہ جو 4 آیات ہیں، ان میں سے پہلی 3 آیات میں تو انہی جو انفاق مال اور بذل نفس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں، جو خطرات ہیں، جو خدشات ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، ان کی حقیقت کھول کر دکھا دی گئی کہ ان سے خائف نہ ہو، یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ اور آخری آیت جو ہے تیسرے رکوع کی آخری، وہ کلائمیکس ہے اس پوری بحث کا، اور قرآن مجید کی سب سے زیادہ انقلابی آیت ہے۔ انقلاب کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے، چوٹی ہے۔ اس میں ہدف معین کیا گیا۔ ہدف کیا ہے؟ یہ انفاق مال اور بذل نفس کس مقصد کے لیے کرنا ہے؟ یہ جہاد بالمال بالنفس کس مقصد کے لیے درکار ہے؟ آخری منزل اس کی کیا ہے؟ اس کے ذرائع درمیانی تو ہوں گے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، لیکن یہ سب کس لیے؟ اس کی تعیین، اس ہدف، دنیا کے اندر اس جد و جہد کا جو ہدف ہے، اس کی تعیین اس آیہ مبارکہ سے ہوگی۔ دیکھیے، سب سے پہلے انسان ڈرتا ہے کوئی جسمانی تکالیف، کوئی جسمانی اذیتیں جو اس راہ میں آتی ہیں، کوئی جان و مال کا نقصان جو آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے، جس کو کہ ہم نے کل آیت البر میں پڑھا تھا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔
پہلے تو اس کے ضمن میں فرمایا ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی آپ کے لیے ناگوار صورتحال، کوئی آپ کے لیے ناپسندیدہ صورت واقع نہیں ہو سکتی، نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں، یعنی زمین میں بڑے پیمانے پر کوئی ابتلا، آزمائش، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی قحط، اور تمہاری جانوں میں کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی جو بھی حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا یا حضرت خباب کے ساتھ ہو رہا تھا، جو بھی کچھ ہوتا ہے، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، مگر یہ کہ وہ موجود ہے ایک کتاب میں درج، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، اسے دنیا میں ہم اس کو پیدا کریں۔ یہ باری جو ہے اللہ کا نام ہے، الباری، الخالق البارئ المصور، یہ نبرأہا اس سے بنا ہے، یعنی جو بھی واقعہ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوتا ہے، علم خداوندی میں وہ ازل سے موجود ہے۔ یہ کتاب وہی ہے ام الکتاب، یہ علم خداوندی کی کتاب ہے جس میں ہر شے ازل سے موجود ہے، ابد تک کا تمام معاملہ، ایک ایک شے یہ علم خداوندی کی شے ہے، لہذا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے علم کا یہ احاطہ ہمارے لیے اس کا تصور محال ہے، لیکن اللہ کی شان کو سامنے رکھو تو اس کے لیے، اس کے تو شایان شان ہی یہ ہے کہ اس کا علم اتنا کامل ہو کہ عالم ما کان و ما یکون ہو، اور آنے واحد میں وہ علم موجود ہو۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ، اب اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اس کو تو آدمی فوراً قبول کر لے گا کہ ہاں یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، واقعتاً یہ تو بات درست ہے، صحیح ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تم سے چھوٹ جائے، جاتا رہے، فوت ہو جائے، موقع ہاتھ سے نکل گیا، کوئی اور شے آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی آپ کا مال جو ہے جاتا رہا، اس کا نقصان ہو گیا۔ مہاجرین کو بیٹھے ہوئے خبریں آتی تھی مدینے کے اندر کہ آج ہمارے گھر بار لوٹ لیے گئے، وہ سارے گھر کا سامان جو ہے وہ اس کو جمع کر کے اور اس کو اب راس المال بنایا گیا اس قافلے کے لیے جو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، اور جسی کے سلسلے میں پھر غزوہ بدر واقع ہوا ہے۔ خبریں سن رہے ہیں، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ یہ سب در حقیقت نتیجہ کس کا ہے؟ کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو رہا، اور اگر یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو ہر چے ساقی ماں ریخت عین الطاف است، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی، جب میرے رب کی طرف سے ہے تو سر تسلیم خم۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ، اور جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اطرایا نہ کرو، اس لیے کہ جیسا کہ سورۃ الفجر میں حافظ صاحب نے بھی ترجمے کے دوران وضاحت کی تھی، یہ دونوں حالتیں امتحان کی ہیں، ابتلا کی ہیں، آزمائش کی ہیں۔ اگر کچھ دیا ہے تو یہ عزت نہیں ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ وہاں بھی جس نے کہا کہ ربی اکرمن، اس نے دھوکہ کھایا، کہیں تنگی آ گئی، تکلیف آ گئی تو یہ ذلت نہیں ہے۔ جس نے کہا ربی اہانن، اس نے دھوکہ کھایا۔ یہ دونوں صورتیں ابتلا کی ہیں، آزمائش کی ہیں، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ لِکَیْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو شیخی خورے، اترانے والے، فخر کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو ذہنیت ہے، جو شیخی بھگارنے والی ذہنیت، اترانے والے مال دنیا پر، ظاہر ہے وہ مال کو سینت کر رکھیں گے، جب وہی ان کے لیے بنیاد ہے عزت کی تو اس کو وہ خرچ نہیں کریں گے، اس کو جمع کریں گے۔ لہذا اگلی آیت میں نتیجہ بیان کر دیا، الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو لوگ کہ خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں، جیسے کل سورہ عنکبوت میں آیا تھا، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، تم خام خواہ جو ہے دیوانے ہو گئے ہو، فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اپنے مستقبل کا کوئی خیال نہیں ہے، اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے کیریئر کا کوئی خیال نہیں رہا ہے، تم نے ہمتن اپنے آپ کو جو ہے
اس کے اندر جھونک دیا اس جد و جہد کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی ناصحانہ انداز میں یامرون الناس بالبخل. بھائی سب کچھ لگانے دینا چاہیے, کچھ سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے, کچھ آڑے وقت کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اور جو پیٹھ موڑ لے گا, کیونکہ اللہ تو کہتا ہے خرچ کرو, یہ کہتے ہیں رکھو, اسی سے تو عزت ہے. 4 پیسے ہوں گے تو تمہاری دنیا میں عزت ہوگی, 4 پیسے ہوں گے, مال اسباب نظر آئے گا تو تمہاری بیٹیوں کے رشتے آئیں گے, ورنہ کون تمہاری بیٹیوں کو پوچھے گا. جب تک یہ شان و شوکت نہیں ہوگی, یہ ساز و سامان اپنے گھروں میں نہیں رکھو گے, جو آئیں کو دیکھ بھال کرنے والے انہیں نظر آئے یہاں پر رونق, تبھی تو کوئی تمہاری بچیوں کو پوچھے گا, ورنہ کون پوچھے گا. یہ ہے ایک طرف تو اللہ کا مطالبہ, لگاؤ, کھپاؤ, خرچ کرو, مت رکھو اپنے پاس, لگا دو, قل العفو, جو بھی ضرورت سے زائد ہے صرف کر دو. اور ایک یہ ہے کہ نہیں روکو, اسی میں عزت ہے, اسی میں دنیا کے لیے ہمارے تمام تقاضے جو ہیں ان کے صحیح طور پہ پورا ہونے کا امکان ہے. فرمایا جب اللہ کے راستے سے, اللہ کی پکار سے کان بہرے کر لیے, پیٹھ موڑ لی, اور دنیا والوں کی یا نفس کی یہ بات مان لی, تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو پیٹھ موڑ لے تو اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی, اسے کسی کی احتیاج نہیں. اب وہ آیت آ گئی جو میرے نزدیک اس کا کلائمیکس ہے. اس آیت کے ایک ایک لفظ کو سمجھیے. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. بینات روشن چیزیں. اس میں اولاً تو آئے گا معجزات کا معاملہ, کہ جو رسولوں کی رسالت کا ایک گویا کہ بین اور ظاہر ثبوت بن جاتا تھا. اور بینات سے مراد وہ براہین بھی ہیں جو اس دین کی دعوت کے ضمن میں قرآن مجید میں آئی ہیں, جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیزیں ہیں روشن. بہرحال ان میں معجزات بھی, اور جو بنیادی تعلیمات ہیں ہماری دین کی, جن کا عنوان ہے ایمان, وہ در حقیقت ہماری روح کی اور ہماری جو باطن اور ہماری جو فطرت ہے اس کی جانی پہچانی شے ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اور ان کے ساتھ ہم نے نازل فرمائی کتاب بھی اور میزان بھی. یہاں ہے توجہ کیجئے, یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ میزان سے مراد ہے وہ نظام عدل, حقوق و فرائض کا تعین کر دینے والا پورا نقشہ. عورت کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, مرد کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, مزدور کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, اور جو ایمپلائر ہے اس کے فرائض کیا ہیں, اس کے حقوق کیا ہیں. ہر اعتبار سے فریقین کے مابین ایک توازن پیدا کرنے والی شے میزان, المیزان. یہی المیزان ہے جس کا ذکر سورہ شورى میں بھی آیا تھا, لیکن ہم نے وہ آیت جو ہے آج کے اپنے حصے میں شامل نہیں کی تھی. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ ہے وہ ہستی کہ جس نے نازل فرمائی ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان بھی. یہ کتاب اور میزان بریکٹ ہو کر قرآن مجید میں انہی 2 صورتوں میں آئی ہیں, سورہ شورى اور یہ سورہ حدید. اور یہی میزان ہے کہ جو دین حق کی شکل اختیار کر لی جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. اس لیے کہ نظام زندگی اب بہت گمبھیر ہو گیا تھا, اور اس نظام زندگی کے اندر اب ایک پورا نظام درکار تھا, نظام حق, سچا نظام, سچا دین. وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا. گویا کہ نوٹ کیجئے, حضور کے لیے فرمایا الہدی و دین الحق. یہ ہم سورہ فتح میں پڑھا ہے, آگے چل کے سورہ صف میں پھر پڑھیں گے. یہاں فرمایا بینات, کتاب اور میزان, 3 چیزیں. وہاں 2 چیزیں فرمائی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق. یہاں فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بالبینات, نمبر 1, اور نمبر 2 وانزلنا معہم الکتاب, نمبر 2 والمیزان, نمبر 3. اب ان کو کوریلیٹ کیجئے. چونکہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ بھی قرآن ہے, لہذا بینات اور کتاب مل کر الہدی بن گئے ہیں قرآن مجید. اور دین حق ہے جس نے کہ میزان نے جو شکل اختیار کی ہے, مکمل نظام, جس کو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب آگے بڑھیے. یہ سب کچھ ہم نے کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے, بینات کیوں دی, کتاب کیوں نازل فرمائی, میزان کیوں نازل کی؟ یہ ہمارا مشغلہ تو نہیں تھا, ہابی تو نہیں تھی, کھیل تو نہیں تھا, کار عبث تو نہیں تھا. کس لیے تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے مقصد.
یہی نہیں ہوتا تو یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے. پڑھے جاؤ قرآن ختم کیے جاؤ، لیکن یہ کہ وہ قرآن کی میزان نصب نہیں ہو رہی، قرآن کا نظام قائم نہیں ہو رہا، تو گویا کہ اصل ہدف تو حاصل ہی نہیں. یہ سب کا سب ایک مشغلہ ہے. پھر یہ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. کاہے کے لیے؟ لے یقوم الناس بالقسط. اب نوٹ کیجئے سورہ شورى میں 3 الفاظ آئے تھے. نمبر 1، امرت لاعدل بینکم، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کروں. نمبر 2، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، جو ابھی میں نے حوالہ دیا، وہ آیت نمبر 17 ہے سورہ شورى کی. آگے چل کر آیا ملامت کے قابل کون ہے؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، جو لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، اوپر ظلم کرتے ہیں. اب یہی چیز ہے جو یہاں آئی کہ ہم نے تو یہ کتابیں اس لیے اتاری، میزان اس لیے اتاری کہ لوگ اس نظام عدل پر قائم ہوں. اب کیوں قائم نہیں ہوتے؟ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جو اپنے حق سے زیادہ لے رہے ہیں وہ کیسے بات چاہیں گے کہ عدل کا وہ جو میزان ہے وہ نصب ہو جائے؟ لہذا وہ تو ریزسٹ کریں گے، دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. وہ تو چاہیں گے سٹیٹس کو رہے، ہمارا جاگیرداری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے، ہمارا سرمایہ داری کا نظام بھی جو کا تو قائم رہے، حکومت بھی ہماری اور ہمارے ہی مفادات کی نگرانی کرے. کروڑوں روپے کے ہمارے قرضے جو ہیں بیک جنبش قلم جو ہے رائٹ آف کر دیے جائیں. غریب نے اگر مکان لیا، اپنی قرض لیا ہے مکان بنانے کے لیے، تو اس کا مکان گرا دیا جائے گا، بیچ دیا جائے گا اگر وہ قرض ادا نہیں کرتا. لیکن یہ کہ کروڑ روپے جو ہے وہ ایک جنبش قلم سے رائٹ آف کر دیے جائیں گے. یہ سارا ایک نظام ہے، اور اس کے بعض حصے دوسرے حصوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یشد بعضہ بعضا، وہ اس کو تقویت پہنچاتے ہیں. اور یہ نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ عدل قائم ہو. دعوت سے، دلیل سے، برہان سے، واعظ سے، نصیحت سے ایک چھوٹی سی اقلیت مان لے گی بات، وہ آپ کے گرد جمع ہو جائے گی. اب ایک ہی راستہ رہ گیا، اس اقلیت کو جمع کرو، اس کو طاقت بناؤ، اس کو بل دے کر کوڑا بناؤ، اور اس کوڑے کو مارو اس باطل کے اوپر تاکہ وہ اس کا بھیجا نکال دے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اکثریت کبھی نہیں آئے گی، کبھی اکثریت نہیں آئی. انقلاب کا عمل ہمیشہ ایک اقلیت کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے. اکثریت جو ہے وہ تو آپ نے دنیا میں لفظ سنا ہے بارہا، سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے. اور سائلنٹ میجورٹی انہی لوگوں کے چشم و ابرو کے اشاروں پر حرکت کرتی ہے جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرز ہے. اور وہ وہی ہیں کہ جو جاگیردار اور سرمایہ دار اور زمیندار اور مختلف دار جو ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس جن کے وہ پاور بیسز ہیں، وہ ان کے اوپر مسلط ہیں. لہذا آپ ایک ہی راستہ دیکھیے، قرآن مجید نے وہ سارا گیپ فل کر کے اس کے ایک جمپ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. یہ لوگ دلیل سے کبھی بات ماننے والے نہیں ہیں. ان میں سے ایک وہ اقلیت ہوتی ہے جو نکل آتی ہے. ابو بکر نکل آئے، اسی طبقے میں سے تھے. عمر اسی طبقے کے فرد تھے. حمزہ اسی طبقے کے فرد تھے. لیکن یہ کہ ایک اقلیت نکلتی، اکثریت نہیں مانتی. اس اقلیت کو اب منظم کر کے حزب اللہ بنا کر، بٹ کر، کوڑا بنا کر، اسے وہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، وہ صورت شمشیر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور پھر یہ کہ جد مغو اس باطل کا بھیجا نکالا جائے. اس کے لیے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی وہ چمٹا اور پھکنی اور توا اور پرات بھی اس سے بن جاتی تھی. اب تو ان میں سے کافی چیزیں ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہیں ہمارے باورچی خانے کے. وہ پورا نظام جو نیا آ رہا ہے، پھکنی کا تو کہیں اب تصور رہا ہی نہیں غریب کا، چمٹا بھی شاید ہی کہیں رہ گیا ہو. بہرحال یہ چیزیں بھی تھیں جو بن جاتی تھی. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو مدد کرتے ہیں اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، غیب میں ہونے کے باوجود یا بن دیکھے. اللہ کو دیکھا نہیں نا، لیکن اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے، اس لوہے کی طاقت کو استعمال کریں، سر کو بھی کریں جیسے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جیسے انہوں نے کیا. جیسے سورہ توبہ کی آیت کل ہم پڑھ چکے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ میدان میں آئے
انہوں نے لوگوں کو قتل بھی کیا، خود قتل بھی ہوئے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ خود قوی ہے، خود عزیز ہے۔ چاہے تو آنے واحد میں یہ باطل کے نظام کو بلیا بیٹ کر دے، لیکن پھر کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے وفادار بندے کون سے ہیں؟ کیسے ظاہر ہوگا کہ کس میں کتنی کچھ وفاداری تھی اللہ کے ساتھ، کس میں کتنی کچھ محبت تھی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ کس کے ہاں وہ ترازو جو ہے وہ ان تین محبتوں کی طرف جھکی ہوئی تھی، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ سب آزمائش ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس کے وفادار بندے اور اس کے وہ بے وفا بندے، وہ صرف دودھ پینے والے مجنو کہ جو نام لینے کے لیے تو بڑے محب رسول بھی ہیں اور محب خدا بھی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، یہ اس کے لیے چھلنی لگا دی گئی ہے۔ اب آئیے سورہ صف۔ سورہ صف کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ در حقیقت اسی ایک آیہ مبارکہ کی شرح ہے۔ یہ آیت نمبر 25 جو سورہ حدید کی ہے اس کی شرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آیت بھی ختم ہوگی نصرت خدا اور نصرت رسول کے ذکر پر۔ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ بنو اللہ کے مددگار۔ جیسے یہ آیت ختم ہوئی تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وہ بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات نظر آئے گی، اور وہ آیت اس کی مرکزی آیت ہے۔ وہ تو چونکہ تمام رسولوں کے لیے بات آئی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ حضور کے لیے یہ آیت جو ہے یہی مضمون اس صورت میں ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اب سورہ صف کو پڑھ لیجئے، ذرا جلدی سے چلنا ہوگا ہمیں۔ پہلی 4 آیات تمہیدی ہیں، وہی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز، جیسے کہ سورہ حدید میں تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھتے، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے، وہی انداز یہاں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی شے ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں ہو۔ اور چوتھی آیت میں بات کھول کے رکھ دی، جو میں نے کہا تھا کہ جو اس کوچے میں قدم رکھے سنبھل کر رکھے، سوچ سمجھ کر رکھے، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اور بیٹھے کہیں اپنے پاس۔ یہاں آنا ہے تو جان لو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں۔ اب یہاں جہاد نہیں، قتال کا لفظ آ گیا۔ جہاد تو وسیع اصطلاح ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی محنت صرف ہو رہی ہے تو جہاد ہے، تصنیف و تالیف میں ہو رہی ہے تو جہاد ہے، قلم سے جہاد، زبان سے جہاد، اپنے نفس سے جہاد، یہ سب جہاد ہے۔ قتال معین لفظ ہے، یہاں لفظ قتال آیا ہے۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صف باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ محاورہ ہے، باقی صحیح ترجمہ وہی ہے کہ جو کیا تھا حافظ صاحب نے، ایسی عمارت جو جس کے اجزاء بڑے پیوست ہوں، جڑے ہوئے ہوں، کہیں رخنا نہ ہو، کہیں دراز نظر نہ آ رہی ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، وہ عمارت بنیان مرصوص۔ لیکن یہ کہ اس کا محاورہ جو ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، صفیں جو باندھی جائیں گی تو در حقیقت وہ دیوار سے زیادہ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی 4 آیات میں تاریخ بنی اسرائیل کے 3 ادوار کا ذکر ہے کہ مسلمانوں تم سے پہلے یہ تھے اس مقام پر جس پر آج تم آئے ہو۔ یہ بنی اسرائیل، یہ تھے اللہ کے نمائندے، اللہ کی کتابوں کے حامل، نبوت ان کے ہاں رہی، رسالت ان کے ہاں رہی۔ انہوں نے جب قول و عمل میں تضاد روا رکھا اور ایمان کے تقاضوں کو ادا نہ کیا تو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ اب انہیں ہٹا کر اللہ نے تمہیں یہ منصب عطا فرمایا۔ پہلا دور حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا طرز عمل، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، درا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔
فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ دوسرا دور وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیل، اور یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، 1300 برس کا فصل ہے اس میں موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان علیہم الصلاۃ والسلام۔ 1300 برس کے بعد پھر آخری رسول آ رہے ہیں امت بنی اسرائیل کے۔ اب جو آخری رسول بعد میں آئے ہیں وہ تو ہیں پورے تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے خاتم، لیکن یہ کہ سلسلہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری کڑی حضرت عیسیٰ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی ہے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ آئے ان کے پاس واضح تعلیمات بلکہ واضح معجزوں کے ساتھ، اس سے بڑے معجزے تو اور کسی رسول کو ملے ہی نہیں، وہ تو صرف حضور کو ملا ہے بڑا معجزہ، لیکن یہ معجزہ مانوی ہے، حسی نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہیں ہے، یہ تو دل کی آنکھ سے دیکھو، اس کو ذہن سے سمجھو، لیکن دل کی یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے معجزات میں عظیم ترین وہ تھے جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے۔ لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا؟ علماء بنی اسرائیل نے کہا یہ جادو ہے، اور جادو جو ہے وہ کفر ہے، لہذا یہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے، اسے سولی دے دی جائے۔ ایک مسلمان قوم کا ضمیر اتنا بگڑ جاتا ہے، یا خمیر اتنا بگڑ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا دور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہی ہے کہ جن کے بارے میں حضور کو تو یہ خیال تھا غالباً کہ یہ تو فوراً تصدیق کر دیں گے، یہ تو سب چیزوں سے واقف ہیں، قرآن مجید ان کی تصدیق کرتے ہوئے آ رہا ہے، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ابراہیم کی، یوسف کی، اسحاق کی اور یعقوب کی، سب کی تصدیق، ہارون کی، سب کا ذکر۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا طرز عمل کیا رہا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، تہمت باندھے اور اس کو ڈرا لے کہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ محمد الرسول اللہ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ان کا طرز عمل اب کیا تھا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اس میں ایک طنز ہے، طنز یہ ہے کہ یہود کی طرف سے کبھی بھی کھلے میدان میں مقابلے کی نوبت نہیں آئی، بزدل تھے، کھلے میدان میں نہیں آئے، سازشیں کرتے تھے، پٹیاں پڑھاتے تھے لوگوں کو، اپنی تقریروں سے اور اپنی گفتگو سے لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ آؤ چڑھائی کرو، لیکن خود کبھی نہیں آئے کھلے میدان میں۔ یہ گویا کہ ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف منہ کے جھاگ اس سے چاہ رہے ہیں، یہ منہ کے پھاگ سے چاہتے ہیں کہ یہ نور خداوندی کو بجھا دیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میدان میں آئے۔ یہ سورہ حشر میں بڑے کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے مسلمانوں تمہارا، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، کہیں فصیلوں کے پیچھے اور قلعہ بند ہو کر تو شاید، جیسے عورتوں بھی پتھراؤ کر دیتی ہیں چھتوں کے اوپر چڑھ کر، اس سے زائد کبھی میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہیں سے لیا ہے علامہ اقبال نے، مولانا ظفر علی خان نے اپنے اس شعر کا جو آئیڈیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ بلکہ وہ شعر بھی میں آپ کو سنا دوں جو چوتھی آیت تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، علامہ اقبال نے وہ اسلوب لیا ہے اپنے اس شعر میں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اللہ کو محبت ان سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب اس کے بعد وہ آیت آ گئی جو اس سورت کی مرکزی آیت ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اب وہ آیت آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
الہدا اور دین حق دے کر. میں پھر توجہ دلا رہا ہوں سورہ حدید کی وہ آیت اور سورہ صف کی یہ آیت، اور یہ آیت پہلے آ چکی ہے سورہ فتح میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی. کو ریلیٹ کر لیجئے. وہاں تین چیزیں تھی، بینات معجزے، کتاب اور میزان. یہاں دو رہ گئی. بینات جمع کتاب یہ قرآن ہے الہدا، یہی معجزہ ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر دو، المیزان نے دین حق کی شکل اختیار کی ہے. اب وہ کامل نظام بن گیا ہے، ہر ہمہ جہتی پہلو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے. کس لیے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام پر، کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام زندگی پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب اس کے لیے پکار. اب تک تو بات آئی تھی نا، کلمہ خبریہ آیا تھا. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان رکھیں یقین والا، شکوک و شبہات والا نہیں، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں، اپنے جان اور مال کھپائیں. اب یہاں پر وہ آ رہا ہے ایک دعوت اور ایک پکار اور للکار کے انداز میں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اہل ایمان، کیا تمہاری رہنمائی کی جائے، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا. جس طرح کاروبار میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو محنت بھی صرف ہوتی ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے. اگر سرمایہ کم ہے محنت زیادہ ہو جائے گی. آپ ایک ٹوکری لے کر پھلوں کی اور پھریں گے سارا دن، 40-50 روپے شام تک لے آئیں گے بچوں کے لیے. سرمایہ کم تھا، محنت زیادہ ہے. سرمایہ بڑھے گا، ریڑھی لگ جائے گی. اب محنت کم ہو گئی، بوجھ اب گردن پر نہیں ہے. اور سرمایہ بڑھے گا، کھوکھا لگ جائے گا. اور سرمایہ بڑھے گا، بڑی شاندار دکان ہوگی. اور سرمایہ بڑھے گا، امپورٹ ایکسپورٹ کا دھندا ہوگا. لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں ہمیشہ، سرمایہ اور محنت. وہی سرمایہ اور محنت لگاؤ گے اللہ کے دین کے لیے تو جہنم سے چھٹکارا ملے گا. تجارت تو وہ بھی ہے، تجارت یہ بھی ہے. یہاں کی تجارت میں تمہیں کچھ منفعت چاہیے، اور اس تجارت کا فائدہ یہ ہے کہ جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ گے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے اموال کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. وہ بہتری کیا ہے؟ اب اس کی وضاحت آ رہی ہے. یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان باغات میں تمہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ریزیڈینشل گارڈنز میں بڑے عمدہ ریزیڈنسز فراہم کرے گا، بہت عمدہ مسکن، بہت اعلیٰ محل عطا فرمائے گا. اور وہ بھی باغات کے اندر ہوں گے، باغیچوں کے اندر ہوں گے. ان تین چیزوں کو آگے فل سٹاپ لگایا. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے اصل بڑی کامیابی. البتہ اس بریکٹ کے باہر ایک شے اور ہے، وَأُخْرَى، ایک اور شے بھی، تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں بہت پسند ہے. اس میں بھی ایک تعریض ہے. اللہ کو اس فتح وطا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کو تو تمہیں آزمانا ہے. تم نے اپنا سب کچھ لگا دیا، تم کامیاب ہو گئے. چاہے وہ انقلاب آئے نہ آئے، چاہے وہ دین قائم ہو نہ ہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے اپنا سب کچھ اس میں کھپا دیا. یہ ہے کامیابی اصل. اور اصل کامیابی بندہ مومن کے لیے در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے. دنیا میں نصرت آئے، فتح آئے، یہ اضافی شے ہے. یہ گویا کہ ایک ثانوی شے ہے. اخرى تحبونہا، دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب. اب یہ ظاہر بات ہے کسی خاص وقت پر یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو ہے قریب ہے، بالکل آیا چاہتی ہے. تمہاری قدم بوسی کرے گی فتح. اور اس کے بارے میں جہاں تک سیرت کے مطالعے سے مجھ پر منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد ہے. غزوہ احزاب میں مسلمانوں نے ثبوت دے دیا اپنی صداقت کا، اپنے ایمان صادق کا، اپنی ثابت قدمی کا. اس کے بعد حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نزدیک وہ اس حکم کا امتثال امر ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اب بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو. وہ بشارت اس وقت حضور نے ان الفاظ میں دی غزوہ احزاب کے فوراً بعد، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا. اے مسلمانوں،
اب ٹیبلز ٹرن ہو چکی، اب قریش میں جرت نہیں ہے کہ وہ تم پر حملہ آور ہو اس سال کے بعد، انیشیٹو ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم ان کی طرف جو ہے رخ کرو گے، پیش قدمی کرو گے۔ چنانچہ اگلے ہی سال آپ نے وہ سفر کیا عمرے کے لیے، اور جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا والی بات ہو گئی۔ تو در حقیقت وہ شرح ہے اس آیت کی۔ اب وہ آخری آیت آ گئی جس میں بڑی گہری مشابہت ہو جاتی ہے اس سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا جو ابتدائی حصہ ہے، وہ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں آ گیا، اور جو آخری حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ وہاں کیا تھا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے کہا تھا ایک وقت میں عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ تو نصرت کی دو نسبتیں ہو گئی، اللہ کی مدد اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، غلبہ اس کا ہے، اس کی حکومت قائم کرنی ہے، حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، اس کا نظام ہے جس کو برپا کرنا ہے۔ اور رسول کی نصرت اس لیے کہ فرض منصبی رسول کا ہے، اصلاً رسول بھیجے گئے الہدی اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کریں۔ تو گویا کہ نصرت دو ہو گئی، رسول کی نصرت اور اللہ کی نصرت۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا تھا حواریین نے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بنی اسرائیل دو حصوں میں منقسم ہو گئے، ایک حصہ ایمان لایا، ایک نے کفر کیا۔ ابتدا میں ایمان لانے والا حصہ بہت قلیل، قدر قلیل، کہتے 72 افراد کل تھے، جن میں سے 12 وہ حواریین تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ان میں سے ان کی اپنی روایت کے مطابق ایک وہ تھا جس نے کہ غداری کی اور خبر پہنچائی اور گرفتار کروایا حضرت مسیح کو۔ اگرچہ انجیل برنباس سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی کی شکل بدل دی گئی تھی، وہ گرفتار ہوا ہے۔ اصل میں حضرت مسیح کو تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے اندر، اس کمرے کے اندر ہی سے سیدھا اٹھا لیا ہے آسمان پر، اور وہ آئیں گے بنفس نفیس نازل ہوں گے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں تاریخ کا اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک گروہ کفر پر اڑ گیا، جنہوں نے حضرت مسیح کو کافر قرار دیا، مرتد، واجب القتل، اور ان کی شان میں گستاخیاں کی، ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم صدیقہ، ان کے اوپر گستاخیاں کی، تہمتیں لگائی، اور ایک وہ تھے جو ایمان لائے۔ لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرا یہود مغلوب ہوتے چلے گئے اور عیسیٰ کے نام لیوا غالب آتے چلے گئے، تاکہ آج بھی اگر یہود کا وجود دنیا میں کچھ ہے تو عیسائیوں کے رحم و کرم کی وجہ سے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے، ورنہ یہ ہے کہ اسرائیل جیسی مملکت جو ہے ایک دن کے لیے قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ اپنے سارے ایٹم بم بھی استعمال کر لیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کی سپورٹ ختم ہو جائے تو چند دنوں کے اندر تکہ بوٹی ہو جائے گی ایک ایک یہودی کی۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب تک امریکہ نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ سورہ آل عمران میں الفاظ موجود ہیں، یہ اس کی گویا کہ شرح ہے۔ بہرحال فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرما رہے ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور پھر وہی غالب ہوئے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، کل بھی میں نے سورہ مجادلہ کی آیت کے حوالے سے کہا تھا رسولوں کا غلبہ ناگزیر ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ اس غلبے کی دو شکلیں میں نے کل بتائی تھی۔ ایک غلبہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح کو اس شکل میں ہوا کہ دشمن سب ہلاک کر دیے گئے، کفار و مشرکین ختم کر دیے گئے۔ ایک غلبے کی صورت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں ہوئی، اگرچہ یہ شعر پورا کا پورا اس پر صادق نہیں آتا، لیکن ایک کیفیت سی اس میں ہے کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ قوموں کا ہلاک کر دیا جانا جو ہے وہ بھی غلبے کی ایک شکل تھی، لیکن اصل شکل تو وہ تھی جو محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے ہوئی کہ قوم بھی رہی اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تیسری شکل اس میں ایڈ کیجئے، ضروری نہیں کہ وہ غلبہ
نبی کے اپنے ہی سامنے ہو جائے، یہ غلبہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت مسیح کے ساتھ ہوا۔ ان کے سامنے تو غلبہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کے نام لیواؤں کو غلبہ حاصل ہوا ان کے دشمنوں کے خلاف، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ذہناً، جو بھی اس وادی میں قدم رکھیں کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کریں کہ اس کی کوئی ہمارے دل کے اندر آرزو نہیں ہونی چاہیے کہ لازماً ہمارے سامنے ہی وہ کام ہو جائے۔ یہ آرزو بڑی ہی گمراہ کن آرزو ہے، یہ انسان کو بائی ہک اور بائی کروک کے راستوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سیدھے انگلیوں اگر گھی نہیں نکل رہا، ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، میری زندگی تو اب ختم ہوا چاہتی ہے اور میری جد و جہد کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ رہا، تو آدمی ادھر ادھر دائیں بائیں جیسے کہ وہ گیند کیری کرتا ہے کوئی فٹ بالر یا کرکٹ کا اس کا کھیلنے والا، ہاکی کا، اس طرح کے حربے اختیار کرنے پر اتر آتا ہے اور بڑی بڑی تحریکوں کی تباہی کا سبب یہی شے بن جاتی ہے۔ بالکل اس سے بھی سینے کو خالی کر دینا چاہیے۔ ہمیں دلچسپی اس سے نہیں کہ ہماری کامیابی اس دنیا میں ہو یا نہ ہو، ہمارے ہاتھوں وہ غلبہ دین کی وہ سعادت جو ہے ہمیں بہت پسند ہے غلبہ دین، لیکن یہ کہ ہمارے ہاتھوں ہو یہ بھی ایک طرح کی خود غرضی ہے، اسے بھی سینے سے نکال دیجئے، اس لیے کہ ہمارے بعد ہو جائے۔ ہمیں تو ایک صحیح نہج پر کام کیے چلے جانا ہے، نتیجہ ہمارے سامنے نکلے نہ نکلے اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال اور روشنی کا ایک بہت بڑا مینارہ ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ پہلے بدو نکال دو، وہ تو ختم ہو گئی۔ پھر ہم رواں ترجمہ کریں گے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی شرح ہے سورہ صف، ایسے ہی آیت نمبر 9 کی شرح ہے سورہ جمعہ۔ آیت نمبر 9 کیا تھی کہ اگر ایمان کی کمی محسوس کرتے ہو مسلمانوں، اگر تم اپنے سینوں میں جھانکو اور دیکھو کہ وہ یقین والی بات نہیں ہے، اگر یقین والی بات نہیں ہے تو جہاد کہاں سے آ جائے گا؟ وہ تو اس کا نتیجہ ہے، یا تو وہ پھر ہوگا ذاتی کسی علو مرتبت کے لیے، اپنی کوئی شخصیت کے ظہور کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، وہ تو ہوگا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والی بات۔ وہ جہاد کے جو مطلوب ہے وہ تو یقین والے ایمان کا ایک نتیجہ ہے، وہاں وہ بات ہوگی تو آگے اس میں سے برگ و بار آئیں گے، وہ جڑ ہے جس سے کہ وہ پودا پروان چڑھے گا۔ اور اگر وہ کم ہے تو اس کے لیے نشاندہی وہاں ایک آیت میں کر دی تھی، یاد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں ایمان کیوں نہیں پختہ رکھتے؟ جواب کیا دیا گیا اس کے بعد؟ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ در حقیقت اسی کی شرح سورہ جمعہ ہے کہ جو عظیم مشن حوالے کیا اللہ نے اپنے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تکمیل رسول نے ایک حد تک کر دی، جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا، پھر رسول کے جانثاروں نے اسے اس وقت کی جو متمدن دنیا تھی، معلوم دنیا، اس کے ایک بڑے حصے پر 24 برس کے اندر اندر اس کا جھنڈا لہرا دیا۔ اس کے بعد کا عمل جو ہے وہ تو پھر ایک ریورسل ہے، سٹیج بائی سٹیج، درجہ بدرجہ، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کی بجائے وہ جو تنزل ہوا ہے رفتہ رفتہ اس کی داستان ہے۔ اس وقت 1 انچ زمین نہیں ہے پورے کرۂ ارضی پر جہاں اللہ کا دین بتمام و کمال قائم ہو، یہ ہے ہمارا حال۔ تو اب اگر اس کے لیے کام کرنا ہے تو شروع کہاں سے کرنا ہوگا؟ وہی ایمان پہلے پیدا کرنا ہوگا۔ لہذا در حقیقت اس کا جو اساسی منہاج ہے وہ قرآن پر مبنی ہے، بس قرآن جو ہے اس صورت کا جو مضمون ہے وہ قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اس اللہ کی جو الملک ہے، بادشاہ حقیقی، القدوس ہے، نہایت پاک، ہر عیب نقص اور احتیاج سے مبرہ، العزیز زبردست ہے، جو چاہے کر گزرنے والا، فعال لما یرید، الحکیم کمال حکمت والا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے۔ وہ کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں سنا رہا ہے اللہ کی آیات اور انہیں پاک کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے۔ یہ آیات بینات ہی تزکیے کا ذریعہ ہے، یہی ہے شفاء لما فی الصدور،
یہ ذہن میں جب اترتا ہے قرآن تو نظریاتی صفائی کرتا ہے، دل میں آتا ہے، دل پہ اترتا ہے تو یہ جو روگ ہے سینوں کے، شفاء لما فی الصدور، یہ ان کا مداوا بنتا ہے، اور یہی تزکیہ ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی۔ یہ پروسیس ہے جس سے حضور نے وہ حزب اللہ تیار کی، وہ بنی بنائی نہیں مل گئی تھی جو میں نے کہا ایک ایک تن کا چننا پڑا ہے، ایک ایک پودے پر حضور کا خون جگر جو ہے وہ کھپا ہے، صرف ہوا ہے، تب اس کی آبیاری ہوئی ہے، لیکن عمل بنیادی کیا ہے؟ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یقیناً پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، یہ امیین، ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ وہ جو ہم نے پڑھا ابھی سورہ شورا میں کہ اے نبی کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، انہی میں سے نکالے نا محمد الرسول اللہ نے، وہ لوگ انہی میں سے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے بھی ہیں انہی میں سے، ان میں بھی بھیجا ہے اللہ نے اپنے اس رسول کو، اس کی بعثت ان کی جانب بھی ہے، آخرین جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ یہ آخرین سے مراد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دوسری اقوام آ کر شامل ہیں، اور یہ نقشہ بالکل سمجھیے جیسے ایٹم کا سٹرکچر ہوتا ہے، ایک نیوکلیس اور اس کے گرد جو ہے جو نیوٹران، جو الیکٹرانز ہیں، وہ مختلف جو ہے مدار ہیں جن میں کہ چکر لگا رہے ہیں۔ نیوکلیس ہے امیین پر مشتمل، انہی میں سے حضور تھے، انہی کی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ ہے اصل نیوکلیس اس امت کا، لیکن اس کے گرد اب الیکٹرانز جو ہے وہ ایرانی آ گئے، وہ بربر آ گئے، رومی آ گئے، ہندی آ گئے، آتے چلے گئے، اور ابھی اللہ جانے اللہ کس قوم کو قبول فرما لے اور اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا تھما دے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید موجودہ مسلمان اقوام جو دنیا کی ہیں ان سے کسی خیر کی کوئی توقع شاید نہیں ہو سکتی۔ ہم شاید اب کنڈمڈ ہیں اللہ کی طرف سے کہ شاید اب آخری کوئی عذاب ہی آیا چاہتا ہے، واللہ عالم۔ یہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں، انقباض بھی ہوتا ہے، شرح بست جو ہے وہ بھی، اور کبھی قبض بھی ہوتا ہے، مایوسی بھی کبھی غلبہ کرتی ہے، حالات جو ہیں بہت ہی زیادہ مایوس کن، لیکن اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ اس نے پہلے تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا، ان امیین کی مرمت کرائی، ایسی مرمت کے تاریخ میں یاد رکھی جائے، اور پھر انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا دے دیا۔ وہ العزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے گا دے گا، یا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ تو تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور سورہ محمد کی تو آخری آیت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم پیٹھ دکھاؤ گے تمہیں ہٹائے گا کسی اور کو لے آئے گا۔ اب اس کے بعد جیسے سورہ صف میں ایک نشان عبرت یہود کی تاریخ بیان کی تھی، اب ان کو نشان عبرت کے طور پر لائے ہیں کتاب کے ضمن میں۔ انہیں بھی تورات دی گئی تھی اے مسلمانوں جیسے تمہیں قرآن دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کی ذمہ داری کو نہ نبھایا۔ مبادا تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ، ان گدھوں کی طرح جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کتاب سے استفادہ نہیں کرتے، محض ایک زوم ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں۔ اور ویسے علامہ اقبال نے 100% صحیح کہلوایا ابلیس کی زبان سے کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، مجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ تو وہی کردار ہے جو ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے انہی کے نقش قدم کو اختیار کیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے، حمل کہتے ہیں حمال، بوجھ اٹھانے والا، جن پر بوجھ ڈالا گیا تھا تورات کا، اس لیے کہ کتاب کا حامل ہونا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بھاری بوجھ ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بھاری ذمہ داری ہے۔ جو حامل بنائے گئے ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا، ذمہ داری کو ادا نہ کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ یہ تکذیب عملی ہے، تکذیب قولی نہیں ہے۔ تورات کو یہود نے کبھی نہیں جھٹلایا زبان سے، عمل سے جھٹلایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، اے نبی ان سے کہیے، اور یہاں اس وقت ذرا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیے،
قل یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ اللہ کی بات تو نہیں بدلتی، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے کلمات تو اٹل ہیں۔ لہذا قل یا ایھا الذین ہادوا، کہہ دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہیں یہ زعم ہے، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم اللہ کے خاص دوست ہو، محبوب ہو، چہیتے ہو، لاڈلے ہو، ابناء اللہ و احباؤہ ہو، اگر تمہارا یہ گمان ہے، لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں سے اللہ کا رشتہ نہیں ہے، وہ تو جینٹائلز ہیں، ہم ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا قول تھا۔ اگر اس پر تمہارا واقعی گمان ہے تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ پھر دوست سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے انسان یا بعد، وصال کا خواہش مند ہوتا ہے یا ہجر کا۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی، ہرگز ابدا بما قدمت ایدیہم، بسبب اپنے دونوں ہاتھوں کی کمائیوں کے جو آگے بھیجا ہوا ہے، انہیں معلوم ہے کیا اعمال کیا کرتوت ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر لے گی، کہاں بھاگو گے، وہ سامنے آن کھڑی ہوگی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو کھلے اور چھپے، حاضر اور موجود اور غائب سب کی جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا آج ہم نہیں پڑھ رہے، صرف ایک جملے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کا ربط و تعلق کیا ہے۔ در حقیقت اس حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے یہ جمعے کا نظام۔ مطلوب یہ ہے کہ کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر وہی کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ اس حزب اللہ کو اپنے جو بنیادی تصورات ہیں، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تازہ ہوتی رہے، اپنے ہدف ذہن میں تازہ ہوتے رہے۔ جذبات کے اندر اگر کہیں سرد مہری آ گئی ہے، پھر اس کے اندر ایک جذبے کے اندر حرارت پیدا ہو جائے۔ یہ گویا کہ اثر نو چارج کرنے کے لیے اس حزب اللہ کے اراکین کو کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو کر میدان میں آ گئے ہوں، یہ عمل ہے جس سے دوام عطا کر دیا گیا کہ کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو اور وہی کام کرے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس لیے جمعے کے نظام کی اصل شے جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہے۔ ارادہ تھا اس کے بعد سورہ منافقون کو بھی شامل کرنے کا، لیکن اسے میں چھوڑ رہا ہوں۔ اب سورہ تغابن کا بڑا تیزی کے ساتھ ہم صرف جائزہ لیں گے۔ یہ چونکہ ایمان کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کی، ویسے تو ایمان اصل میں موضوع ہے مکی صورتوں کا، مدنی صورت میں تو ایمان کے تقاضے آئے ہیں، وہ چاہے قوانین ہو، احکام ہو، حلال و حرام کے ضوابط ہوں، فرائض کیا ہیں، پھر جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر 18 آیات میں ایمان کا خلاصہ ہے۔ پہلے رکوع کی 10 آیات، 7 میں ایمانیات ثلاثہ کی نریشن ہے، کلام خبریہ، اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی صفات یہ ہیں، رسالت کے باب میں لوگوں کو یہ ٹھوکر لگی ہے، آخرت کے بارے میں یہ مغالطہ ہو گیا ہے، کلام خبریہ ہے۔ لیکن اس کے بعد 3 آیات میں وہ کلام انشائیہ ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کے بعد جو دوسرے رکوع کی 8 آیات ہیں، 5 آیات میں ایمان کے مضمرات و ثمرات و نتائج جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ثم استقاموا کی شرح یہاں آ جائے گی کہ کیا تقاضا ہے اس کا، اللہ کو اپنا رب اور اپنا لارڈ اور اپنا مالک مان لینے کا، اس کا تقاضا کیا ہے، اور پھر 3 آیات میں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی پرزور دعوت۔ یہ 18 آیات کا تجزیہ ہے۔ اب پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اسی کا حق ہے، ڈی فیکٹو بھی اسی کی ہے، ڈی جیورے بھی اسی کی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، کل حمد و ثنا بھی اسی کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، بنایا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تو کوئی تم میں سے کافر ہے، کوئی مومن ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی مومنوں کو ان کا حق مل جائے گا، کافروں کو ان کی سزا مل جائے گی، اللہ دیکھ رہا ہے۔
خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے حق کے ساتھ۔ وہ بات جو کل میں نے کہی تھی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ ایک اسلوب تھا، یہ دوسرا اسلوب ہے۔ فصورکم، اور تمہاری تصویر کشی کی، فاحسن صورکم، بہت ہی عمدہ نقشہ کشی کی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تو تمہارے سینوں کی ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کو تم خود نہیں جانتے۔ ایک تو یہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے لیکن جانتا ہے، جان بوجھ کر چھپا رہا، ایک وہ ہے سب کانشس مائنڈ کی چیزیں، انسان کے تحت الشعور کے اندر جو کچھ لرک کر رہا ہے، جو خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں جن سے انسان خود بھی آگاہ نہیں ہوتا بسا اوقات، اللہ کے علم میں تو وہ بھی ہے۔ اب یہ 4 آیتوں میں توحید کا اور اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہوا، 2 آیتوں میں رسالت۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ قوم ہود، قوم سمود، قوم عاد، قوم نوح۔ فذاقوا وبال امرہم، جب انہوں نے کفر کیا تو اپنے کیے کا بوال چکھ لیا، یعنی وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اصل سزا تو آخرت کی ہے، دردناک سزا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس لیے ہوا، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات کے ساتھ یا واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فقالوا بشر یہدوننا، تو انہوں نے کہا کیا بشر، انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یعنی بشریت کو دلیل بنایا ان کی رسالت کو رد کرنے کے لیے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں جب بشر ہیں؟ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، اس بنیاد پر کفر کیا۔ وتولوا، اور پیٹھ موڑ لی۔ واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی بے نیازی کی روش اختیار کی۔ واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی اور حمید ہے ہی، یہ بے نیازی کا جامہ اس پر تو راست آتا ہی ہے اور کسی پر تو آتا ہی نہیں۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، میں نے پرسوں کی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا تھا، ایک ہی مرض ہے رسالت اور نبوت اور بشریت میں تضاد محسوس کرنا۔ اس مرض کا ظہور ہوا اس وقت اس شکل میں کہ جن کے سامنے گوشت پوشت کا انسان موجود تھا، وہ بشریت کا انکار کیسے کرتے؟ وہ تو جانتے تھے محمد عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، حمزہ کے بھتیجے، ابو طالب کے بھتیجے، آمنہ کے بیٹے، خدیجہ کے شوہر، فاطمہ کے باپ، جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ وہ تو بشر سامنے تھا۔ بشریت کی بنیاد پر رسالت کا انکار، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بشر ہے؟ یہی گمراہی آئی ہے پھر بعد میں، جو رسول مانتے ہیں انہوں نے بشریت کا انکار کر دیا، یہ رسول ہے تو بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو گمراہی ایک ہے، بالکل ہم وزن، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر، جہاں تک اس کی جو بھی شدت کا اور گہرائی اور گہرائی کا تعلق برابر ہے، ظہور 2 شکلوں میں ہو رہا ہے۔ اب 2 آیتوں میں یہ رسالت کا مضمون آگے، اب 31 آیت میں آخرت۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں کو یہ زعم ہو گیا ہے، یہ خیال خام لاحق ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے یا اٹھائے نہیں جا سکیں گے۔ قل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہ 7 آیتیں ہیں۔ اب آ رہا ہے کلمہ فا کے ساتھ، جیسے کل میں نے سورہ حج کی آخری آیت میں توجہ دلائی تھی، یہ فا بڑا اہم ہوتا ہے۔ فآمنوا باللہ، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، یعنی یہ قرآن حکیم۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن جس دن کی وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے کے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز جو جیتا وہ جیتا، جو ہارا وہ ہارا، جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا، جو ناکام ہوا وہ ناکام۔ اصل کامیابی اس روز کی، اصل ناکامی اس روز کی۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اچھے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور انہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور ناکامی کیا ہے؟
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہ ہوں گے آگ والے، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پہلا رکوع ختم ہوا، دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں ایمان کے 5 ثمرات۔ پہلا نتیجہ وہ ہے جو سورہ حدید میں آ چکا ہے تفصیل سے، یہاں اجمالاً ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت واقع نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہدایت کس بات کی ہے؟ تسلیم و رضا۔ دیکھیے ایک درجہ تو یہ ہے کہ بدل مختلف حالات میں یا صبر ہوگا یا شکر ہوگا۔ اللہ نے کچھ دیا ہے شکر کیجئے، اللہ نے کچھ چھین لیا ہے، کوئی تکلیف پہنچا دی ہے، صبر کیجئے۔ لیکن یہ ابتدائی منزل ہے۔ مقام صبر جو ہے اور مقام شکر، ان دونوں سے بلند تر ایک مقام ہے اور وہ ہے مقام رضا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ اے اللہ تجھے یہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، جس کے لیے بہترین شعر ہے مولانا محمد علی جوہر کا، جو بیٹی جب بیمار ہوئی تھی، ایک دفعہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، پیرول پر رہا ہوئے تھے اس کو دفن کرنے کے لیے، پھر جیل میں تھے کہ دوسری بیٹی اسی مرض کی شکار ہوئی، تو جیل سے ایک نظم لکھ کر بھیج دی جس کا آخری شعر یہ تھا کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے مقام رضا، مقام تسلیم و رضا، جس کے بارے میں اقبال نے جو بات کہی ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پرشکو انداز تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا شعر تو بہت پیچھے رہ جائے گا، لیکن سادگی میں بات تو وہی ہے۔ لیکن اقبال نے جو کہا ہے، بروں کشید سے پیچا کہ ہست و بود مرا، چہ عقدہا کے مقام رضا کشود مرا، اس مقام رضا نے تو میرے وہ عقدے حل کیے ہیں، یہ پیچا کے ہست و بود سے نکال لیا۔ اب میں اس دنیا میں نہیں رہتا ہوں، دنیا سے ماورا ہوں، اس کے بدلتے ہوئے حالات مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ پہلا ہے، اب اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ نمبر 2، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو، حکم مانو اللہ کا اس کے رسول کا، نہیں مانتے ہو تو دفع ہو جاؤ، پھر ایمان کا دعویٰ بیکار ہے، بے معنی ہے، لا یعنی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آگے رسپانسبلٹی تمہاری ہے، یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل، تم اکاؤنٹیبل ہوگے آن دی ڈے آف ججمنٹ۔ رسول نے بات پہنچا دی، وہ فارغ ہوئے، بری ہوئے۔ نمبر 3، اللہ لا الہ الا ہوا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، اسباب پر توکل نہ رہے۔ وسائل و ذرائع اور اسباب مادی فراہم کرو، استعمال کرو امکانی حد تک، لیکن تکیہ ان پر نہ ہو، بھروسہ ان پر نہ ہو، توکل صرف ذات باری تعالیٰ پر، اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر۔ نمبر 4، اب یہ علائق دنیاوی آ گئے، وہ محبتیں، وہ بار بار جن کا ذکر ہوا ہے، ان کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر بڑا عجیب ہے۔ ایمان دل میں آ جائے گا تو ان کی محبتوں کے پردے میں دشمنی نظر آنے لگے گی۔ بیوی کی محبت مجھے غلط راستے پر نہ لے جائے، بچوں کی محبت اور ان کا لاڈ پیار، کہیں میں ان کو بھی برباد نہ کروں اور کہیں ان کی محبت مجھے برباد نہ کر دے۔ ان کے لیے اور ان کی رضا جوئی کے لیے اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حرام خوری، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے رشوت اور سارے غلط ہتھ کنڈے یہ انسان کر رہا ہے، گویا کہ یہ محبت کے پردے میں دشمنی ہو رہی ہے، عداوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن مصبر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، گھات میں ہیں، بچ کر رہو، بی آن دی الرٹ، اپنی حفاظت کرو، فاحذروہم، ان سے بچ کرتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن گھر کی زندگی کو تم میدان جنگ کا نقشہ نہ بنا دو، بلکہ یہ کہ درگزر کرو، اگر تم درگزر کرو، معاف کر دیا کرو، اور کچھ نظر انداز بھی کیا کرو، چشم پوشی سے کام لیا کرو، تو اللہ بھی غفور اور رحیم ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور ڈانٹ ڈپٹ اور لڑائی ہو رہی ہے، اس سے بغاوت وجود میں آتی ہے، لیکن خود اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ رکھو۔
ان کی تربیت کے لیے سردی گرمی دونوں چاہیے گے، نرمی بھی چاہیے گی، محبت بھی درکار ہوگی اور کبھی سرزنش بھی درکار ہوگی، لیکن یہ کہ اپنا تحفظ پہلے، قو انفسکم، بچاؤ پہلے اپنے آپ۔ پانچویں چیز اموال، ان کے بارے میں نقطہ نظر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے یہ اموال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، انہی میں آزمائے جا رہے ہو کہ دیکھتے ہو اس پرڑے کو نیچے کرتے ہو یا اس کو کرتے ہو، اسی میں تو سارا کھیل ہے، اس ڈنڈی کے ادھر یا ادھر ہونے ہی پر سارا دار و مدار ہے، فلاح کا اور یا تباہی اور بربادی کا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر۔ اولاد یہاں پر دونوں جگہ پر لائی گئی، پہلی آیت میں بھی ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، پھر مال کے ساتھ بھی بریکٹ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اولاد کو انسان واقعتاً اپنا ایسٹ بھی سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے مستقبل کا سہارا بننے والے ہیں، چاہے بعد میں وہ بالکل کورا جواب دے جائیں اور بوڑھے والدین کے لیے ان کے پاس کوئی وقت تک نہ ہو ان سے ملنے کا، لیکن ابتداءً انسان سمجھتا ہے یہ بھی میرا ایسٹ ہے۔ بہرحال یہ 5 آیات ہیں، ایک ایک آیت میں ایمان کا ایک ایک ثمرہ کھول کر بیان کر دیا۔ اب فا سے پھر کلام آیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے، حد استطاعت میں ہے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ یہ سننا اور اطاعت کرنا پہلے کس کا ہے؟ اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ ان کے بعد جو بھی نظام خلافت علی منہاج النبوت کا قائم ہوا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے سمع و طاعت۔ اس کے بعد اگر وہ نظام درہم برہم ہو گیا، اس کو قائم کرنے کے لیے اب حزب اللہ کو اثر نو اب دوبارہ آرگنائز کرنا ہوگا۔ چھپر کھڑا ہے تو کھڑا رکھو، گر گیا ہے تو دوبارہ اٹھاؤ، دین قائم ہے تو قائم رکھو، آندھیاں آ رہی ہیں تو اس کی تنابوں کو کھینچ کر رکھو، اس کے کھونٹوں کو مضبوط رکھو، خیمہ گر نہ جائے، لیکن گر گیا ہے تو اب اسے اٹھاؤ اثر نو۔ دو ہی شکلیں ہیں، اگر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہے تو جو بھی سربراہ ہے اس نظام کا، اس کے ساتھ سمع و طاعت ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو حزب اللہ دوبارہ آرگنائز کرنی ہوگی، اس کے لیے پھر وہ سمع و طاعت فی المعروف کی بیعت کی جائے گی، دو شکلوں کے سوا تیسری کوئی شکل نہیں۔ یہی وجہ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ من ماتا، جو شخص مرا مسلمان سال میں، ولیس فی عنقہ بیعۃ، کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہ تھا، فقد مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، اسلام کی موت نہیں مرا۔ اس لیے کہ نظم جماعت یا اسلامی نظام ہے، اس کے سربراہ سے بیعت نہیں ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے جماعت بناؤ، اثر نو اس حزب اللہ کی تشکیل کرو، پھر وہ جہاد کے مراحل سے گزرو۔ یہ بھی تو کسی کی سربراہی کے بغیر نہیں ہوگا، کسی کی قیادت کے بغیر نہیں ہوگا، اس سے وہ بیعت سمع و طاعت۔ فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو، وہی جو سورہ حدید سے بات چلی تھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لگاؤ اپنی جانیں، کھپاؤ اپنے مال۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے، وہی ہے جو فلاح پانے والے ہیں، آخری منزل مراد تک وہی پہنچ پائیں گے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ دیکھیے سورہ حدید کی قیامت کے مضامین دہرا کر آ گئے، جہاں سے چلے تھے وہیں ہماری بات پہنچ گئی، سورہ حدید اور یہ سورہ تغابن کی حد تک، اگرچہ ایک حصہ اس مضمون کا بھی سورہ تحریم میں بھی آنا ہے۔ بہرحال اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، وہ اس کو تمہارے لیے دگنا بھی کرے گا اور تمہاری گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، بخش دے گا تمہیں۔ واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان بھی ہے اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے اصلاح کی، رسی دراز کرتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ کھلے اور چھپے اور ظاہر اور باطن اور سامنے موجود اور غائب ہر شے کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔